کیس بہت وائرل ہو رہا ہے یوٹیوبرز کا، ان کی لگژری لائف، تو ان سب چیزوں کا ہماری یوتھ پر کیا اثر ہے؟ ٹکی بھائی، سسٹرولوجی، یہ لوگ کیوں ہٹ ہوئے؟ اس لیے لوگ گالیاں پسند کرتے ہیں، لوگ بیڈ روم کے حالات سے گانا پسند کرتے ہیں۔ قصور تو پھر ان لوگوں کا بھی ہے جو تماش بین ہیں۔ ہم نے لڑکے لڑکیوں کو میٹریلسٹک بہت کر دیا ہے۔ ابھی سوشل میڈیا پہ آپ کو پتا ہوگا ایک بہت بڑا کیس چلا ہوا ہے، اس کی ویڈیوز بھی آ رہی ہیں، وہ کہتا ہے میں نے یہ دیا، وہ کہتی ہے میں نے یہ کیا، پیسے دیے۔ یہ کیوں آ رہے ہیں؟ اسی وجہ سے میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں سامیہ کا اس وقت 80% لڑکیوں کے بوائے فرینڈ اور 99% لڑکوں کی گرل فرینڈز ہیں۔ کچھ ایسے جوڑے ہوتے ہیں جو جنسی تعلقات کی وجہ سے ڈسسیٹسفائیڈ ہوتے ہیں۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے شادی کے بعد تعلقات کو ایک ٹیبو کے طور پہ رکھا، ڈسکس نہیں کیا۔ وہاں مجھے ایک بہت اچھی پڑھی لکھی کالج کی لڑکی مل گئی جو کہ بطور پروس وہاں پر کام کر رہی تھی، تو اس نے کہا کہ میں چل کر جاتی ہوں یا چل کر میرے پاس آتا ہے، طوائف میں ہوں کہ وہ ہے۔ ایک مرد اپنی بیوی اور بیوی اپنے خامد کا موبائل چیک کرے تو دین کے بھی خلاف، محبت کے بھی خلاف، وفا کے بھی خلاف، ایک دوسرے کا لباس ہونے کے بھی خلاف۔ السلام علیکم ایوری ون، آپ دیکھ رہے ہیں دا بلوٹوتھ ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ نور السحر۔ ویورز، آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم سوشل ایشوز کے بارے میں بات کریں گے کہ ایکسٹرا میریٹل افیئرز اتنے کامن کیوں ہو رہے ہیں اور آج کل کے سوشل میڈیا سٹارز کا ہماری یوتھ پر کیا اثر ہو رہا ہے، اور اس سب پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر کاشف فراز، تو ایپیسوڈ کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ جی میں ٹھیک ہوں۔ اچھا سر، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ انسان اپنے اندر کا ڈر، جیسے رسک کا خوف، ناکامی کا خوف، اس کو کیسے ختم کر سکتا ہے؟ اچھا، سب سے پہلے بات یہ کہ ڈر کو ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے۔ ڈر آتا کہاں سے ہے؟ کچھ ایموشنز ایسے ہیں جو بائی برتھ انسان کے اندر ہوتے ہیں، کچھ ایموشنز اور فیلنگز ایسی ہیں جو انسان دنیا میں آ کے لرن کرتا ہے۔ جو خوف ہے، جو ڈر ہے، وہ بائی برتھ انسان کے اندر انکلکیٹ ہے، یعنی جب آپ دنیا میں آتے ہیں تو آپ کے ڈی این اے اور آر این اے کے اوپر آلریڈی جو اسکریچ پڑا ہوتا ہے وہ ایک ڈر یا ایک خوف ہے۔ اب یہ جو اسکریچ میں کہہ رہا ہوں یہ ایک سمبولک یوز کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے، سمبل کے طور پر۔ تو ہر بچہ جو دنیا میں آتا ہے وہ بائی برتھ ڈرتا ہوگا۔ اچھا، اس وجہ سے اگر اس کا ڈر ہے تو یہ جائز بھی ہے، بائی برتھ اس کی ہیبٹ بھی ہے، اس کے ڈی این اے کا پارٹ بھی ہے، اور نارمل بچے کو ڈرنا بھی چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا وہ ڈر رہتا ہے یا نہیں رہتا؟ اب جیسے آپ اس کی تربیت کریں گے، ایک چیز بائی برتھ آئی ہے اور اب والدین اس کو ڈرانا شروع کر دیں۔ مثلاً آپ نے دیکھا ہوگا گھروں میں، اب تو شاید کم، لیکن جو ہم چھوٹے تھے تو سب سے بڑا ڈر کیا ہوتا تھا؟ فقیر آ جائے گا، بابا پکڑ لے گا، جن پکڑ لے گا، بھوت پکڑ کے لے جائے گا، اندھیرے سے ڈرانا ہمیں۔ اسی طرح سے بچے، لڑکے لڑکیاں ہمیں ڈراتے تھے، جب ہم کھیلتے تھے اس وقت اونچی آواز بول کے ڈرا دینا۔ تو جب آپ پہلے ایک بائی برتھ ہے آپ کے اندر انہیریٹڈ مٹیریل، پلس آپ نے کیا کیا کہ آپ نے ماحول بھی ویسا دے دیا، جس سے کہتے ہیں نا ایک کریلا دوسرا نیم چڑھا، اب آپ نے ڈبل کر دیا تو ڈر بڑھتا چلا جائے گا۔ اب آپ ایک اور چیز دیکھیے کہ ایک بچے یا ایک بچی کو اس کے ماں یا باپ نے ڈر کے ماحول میں پرورش پائی ہے، اسی بچے اور بچی کو آپ میٹرک میں پہنچ کر یا انٹرمیڈیٹ پہنچ کہتے ہیں کسی ڈرنا نہیں چاہیے، تمہیں کانفیڈنس سے بولنا چاہیے، مہمان آتے ہیں تم بات کیوں نہیں کرتی، تم جو ہے وہ فمبل کیوں کر جاتی ہو، تم گھبراہٹ کا شکار کیوں ہوتی ہو، تم سٹیج سے کیوں ڈرتی ہو۔ بھئی آپ نے 8-10 سال لگا کے اس بچے کے اندر خوف پیدا کیا، ڈر پیدا کیا، پختہ کیا اس کو۔ اب جب آپ نے پختہ کر لیا، فاؤنڈیشن بن گئی، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈرتی کیوں ہو، خوفزدہ کیوں ہوتی ہو۔ بہت خوبصورت بات جو کی وہ کی 2 نوبل انعام یافتہ واحد عورت دنیا کی میڈم کیوری نے، جب ان کو 2nd نوبل پرائز ملا، انہوں نے ایک جملہ بولا، انہوں نے کہا دنیا میں کسی بھی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اسے سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب آپ کو سمجھ آ جاتی ہے تو آپ کا ڈر ختم ہو جاتا ہے۔ اب سمجھ کیا ہے اور ڈر کیا ہے؟ انہوں نے کہا چھوٹے ہوتے آپ اس لیے اندھیرے سے ڈرتے تھے، آپ کو اندھیرے کی سمجھ نہیں تھی۔ جب آپ بڑے ہوئے تو آپ کو اندازہ ہوا اندھیرے کا نہ ہونا دراصل روشنی کا نہ ہونا ہے۔ تو جب روشنی نہیں ہے، اٹ ڈز ناٹ مین وہاں کوئی اور چیز آ گئی ہے۔ اب آپ سمجھ گئے۔ تو ڈر کو اگر آپ ختم کرنا چاہتے ہیں کسی انسان کے اندر، اسے انڈرسٹینڈنگ دے دیجئے۔ ڈر کو ختم کرنے کے لیے نصیحتیں نہیں ضروری کہ آپ نے اس کو سمجھا دیا، ڈرا دیا، بتا دیا، نہیں، آپ اس کو انڈرسٹینڈ کروا دیں۔ کیسے؟ وہ کہتے ہیں دا بیسٹ وے آؤٹ آف ڈیفیکلٹیز تھرو اٹ۔
یعنی جس چیز سے ڈر رہا ہے اس کے اندر سے گزار کے آپ اس کو نکال دیں. میں آپ کو اپنی ذاتی ڈر کی بتاتا ہوں بالکل. اور اس کا بتاتا ہوں، مثال بھی آپ کو دیتا ہوں. جب میری ٹریننگ ہو رہی تھی کاکول اکیڈمی میں، جب میں کیپٹن کے طور پر پاکستان آرمی میں گیا تو ان کو پتہ چلا، میں چھپا رہا تھا، ان کو پتہ چل گیا کہ میں ہائٹ سے ڈرتا ہوں، بلندی سے مجھے ڈر آتا ہے. ایک دن رات 2:30 بجے کا ٹائم تھا، 6 لوگ آئے ہیں. آپ کو ایکسپیرینس تو ہے نا، تھوڑا سا پتہ بھی ہوگا کہ فوج میں کیسے ٹریننگ دیتے ہیں. تو 6 ہمارے جو صوبیدار تھے ان کی قیادت میں 6 لوگ آئے جو مجھے ٹریننگ دے رہے تھے، ہاسٹل میں رہتے تھے، اور مجھے اٹھا کے بستر میں سے ایبٹ آباد کے ٹھنڈے موسم میں، سخت سردی میں نے وہ کاسٹیوم پہنا ہوا ہے نیند والا، اٹھا کے 200 فٹ اونچی پانی کی ٹینکی پہ جا کے بٹھا کے 6 کے 6 نیچے اتر آئے. Oh my God. کین یو امیجن؟ رات 2:30 بجے کا ٹائم ہے اور ایک بچہ ہے، اس کو 250-200 فٹ کی بلندی پہ آپ نے بٹھا دیا اکیلے کو. وہ نہ ہل سکتا ہے، نہ آنکھیں کھول سکتا ہے، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے اور اسے لگتا ہے ابھی مر جائے گا وہ. بالکل. اب اس وقت کوئی آپ کی ہیلپ نہیں کر رہا وہاں پر. اب انہوں نے لگائے ہوتے ہیں نیچے جالے ہوتے ہیں، وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ اگر گرے تو سیف ہو. لیکن اس وقت ہمیں تو نہیں یہ ہوتا کہ میں سیف ہوں، میں بچ جاؤں گا، مجھے تو نہیں باتوں کا پتہ، میں تو کہا میں مر جاؤں گا، میں تو نہیں بچنے لگا. اب دیکھیے جو بیسٹ وے آؤٹ آف ڈیفیکلٹی کیا تھا، 2 باتیں تھیں. یا تو میں وہاں بیٹھا رہتا، دوسرا طریقہ کیا تھا میرے پاس کہ میں کوشش کرتا کہ وہاں سے نیچے آؤں. تو اب میں نے فیصلہ کر لیا، تو میں نے اپنی آنکھیں بند کی. آپ امیجن نہیں کر سکتی، وہ 45 منٹ آج بھی مجھے یاد آتے ہیں، میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. 45 منٹس لگے کہ مجھے ٹینکی کے پانی کے ڈھکن سے لے کر سیڑھی تک پہنچنے میں. اللہ. میں یوں ایسے رینگ کے آ رہا، مجھے لگتا ابھی گروں گا. اینڈ دین میں کس طرح سیڑھی پہ آیا اور صبح 4:30 بجے، یعنی 2.5 گھنٹے کے بعد میں نیچے اتر کے کھڑا ہوں اور میں اس سخت سردی میں کانپ رہا ہوں، مجھے پسینے آئے ہوئے ہیں. یہی واقعہ جب 3 سے 4 دفعہ میرے ساتھ دہرایا گیا تو پھر میں نے کہا کہ میں تو پیراٹروپنگ کرنا چاہتا ہوں، مجھے ہیلی کاپٹر لے کے میں چھلانگ ماروں گا وہاں سے. جب آپ گزر جاتے ہیں اس میں سے تو آپ خوف پر قابو پا لیتے ہیں. آج کل بچوں کو بہت خوف ہوتے ہیں. ایک اپنی بات کی تو میں نے کہا یہ بھی بتاتا چلوں. کلینک میں ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں کہ جی میرا بچہ جو ہے وہ جانوروں سے ڈرتا ہے، میرا بچہ گرینری سے ڈرتا ہے، میرا بچہ کاغذ سے ڈرتا ہے، میرا بچہ لوگوں سے ڈرتا ہے. جب میں ان سے کہتا ہوں کہ ڈی سینسٹائزیشن کریں، وہ کہتے ہیں جی کیسے کریں؟ اس کا میں حل بتا دیتا ہوں. جس چیز سے آپ ڈرتے ہیں سب سے پہلے صرف اس کا نام لینا ہے آپ نے بار بار ایک دن میں. فار ایگزامپل کہ میں سبز رنگ سے ڈرتا ہوں، تو میرا کام ہے کہ میں اپنے بچے کے سامنے 2-3-4 دفعہ سبز گرین کلر گرین، 2-4 دن کے بعد میں کوئی گرین کلر کی چھوٹا سا اسپاٹ، اس کے بعد تھوڑا سا بڑا اسپاٹ، پھر چھوٹا سا کارڈ گرین کلر کا پلیس کر دوں ٹیبل کے اوپر، بچے کے بیگ کے اوپر، سو دیٹ اس کو دیکھے. بالکل. پھر ہفتے کے بعد میں کیا کروں، گرین کلر کی کوئی چیز، کوئی کھلونا وہ وہاں پلیس کر دوں. پھر ایک ہفتے کے بعد، تھوڑا سا سلو پروسیس ہے کیونکہ ڈی سینسٹائز کرنا نا، آپ نے پہلے سینسٹائز کیا 8-10 سال، آپ ڈی سینسٹائز کرنا. ایک دن آئے گا کہ وہ گرین کلر جو ہے جس سے وہ ڈر رہا تھا اس سے وہ کھیلتا پھرے گا، اٹھا کر پھینک رہا ہوگا اس کو. یہ جن بچوں کے اندر خوف ختم کر کے ہم ان کو سانپ پکڑا دیتے ہیں، شیروں سے کھلانا شروع کر دیتے ہیں. سرکس میں کیا ہوتا ہے، یہ جو لڑکے لڑکیاں سرکس میں ہیں ان کو ڈی سینسٹائز ہی کیا گیا نا، ایسے ہی ہے. لیکن آپ کو ڈرایا گیا، آپ ڈر گئے، ان کو ڈی سینسٹائز کیا گیا، ان کا ڈر ختم ہو گیا. سو جتنا زندگی میں خوف ہے، اب آپ نے کہا رزق کا خوف، موت کا خوف، دیکھیے دنیا کا سب سے بڑا فیئر جو ہے وہ ہے موت کا خوف. بالکل. دوسرا دنیا کا بڑا فیئر آپ کو پتا ہوگا وہ ہے ان نون ہیپننگ کا خوف، کچھ ہو نہ جائے. دنیا کا تیسرا بڑا خوف جو ہے وہ ہے والدین کی موت کا خوف، کہ میرے ماں یا باپ نہ مر جائیں. اور دنیا کا چوتھا بڑا خوف سن کے آپ حیران رہ جائیں گے، آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ پوڈیم فیئر، اسٹیج پر آ کر گفتگو کرنا. یہ دنیا کا چوتھا بڑا خوف ہے. یعنی ہر سال ہزاروں لوگ پریزنٹیشن دیتے ہوئے، بالکل اسٹیج پر گفتگو کرتے ہوئے ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. ابھی ریسنٹ واقعہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایک 19 گریڈ کے آفیسر، 19 گریڈ کے سینئر ترین آفیسر، وہ MPDD مینجمنٹ اینڈ پروفیشنل ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوٹ ہے جہاں پر جو پروونشل مینجمنٹ سروس کے لوگ ان کی ٹریننگ ہوتی ہے، وہ وہاں پریزنٹیشن دینے کے دوران ان کی ڈیتھ ہو گئی. اللہ. ایک جیلر، اب جیلر کے ذہن سے آپ جو ہی آپ نے لفظ سنا ہوگا جیلر، سپرنٹ جیل، تو آپ کے ذہن میں ہوگا ظالم سا، سخت سا مزاج سا بندہ، ہاں جی، قیدیوں کے اوپر ظلم کرنے والا.
کین یو امیجن کہ پچھلے سال ایک جیلر جو تھے, سپرنٹینڈنٹ جیل جو تھے, وہ پریزنٹیشن دیتے ہوئے ہارٹ اٹیک کا شکار ہو کر ایک مہینہ ہاسپٹل پڑے رہے. میں نام نہیں لیتا کیونکہ وہ جیل میں ہوں گے تو پھر ان کے قیدی ان سے ڈریں گے نہیں. اب مجھے آپ بتائیے کہ اتنا بڑا فیئر ہے موت کا. اب رزق کی بات, کیوں فیئر ہے؟ اس لیے کہ اللہ کا نام لیتے ہیں, اللہ کو مانتے ہیں, اللہ کی نہیں مانتے. اللہ کو ماننا یہ ہے کہ اللہ ہے, اللہ کی ماننا یہ ہے اگر وہ ہے تو رزق, موت, عزت اور ذلت دینے والی ذات وہ ہے. بالکل. اگر مجھے اس پہ بلیو ہو تو پھر مجھے سوچنا چاہیے کہ وہ کیڑا جو ایک پتھر کے اندر ہے, اللہ اگر اسے رزق دے سکتا ہے پتھر میں, تو میں تو ایک انسان ہوں, جیتا جاگتا ہوں, چلتا ہوں. سو اس رزق سے دوری اختیار کرنے کے لیے, اس ڈر سے رزق کے ساتھ یا موت کے ساتھ, مستقبل کے ساتھ, صرف آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنا بلیف سسٹم بنا لیں. آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ آل از ڈن بائی اللہ اینڈ از ڈن آل رائٹ. جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے, اللہ جو کرتا ہے صحیح کرتا ہے. جب یہ بلیف آ جائے آپ کے اندر اور وہ آپ کے کردار کا حصہ بن جائے تو پھر آپ کو دنیا کی کوئی طاقت نہ ہرا سکتی ہے نہ ڈرا سکتی ہے. بالکل. اچھا سر, یہ بتائیں کہ جو پارٹنرز ایک دوسرے پر شک کرتے ہیں تو ان کو آپ کیا ایڈوائس کریں گے؟ اچھا, پہلی بات تو یہ کہ نور, ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ شاید شک کرنا, ڈاؤٹ کرنا بہت بری بات ہے. بالکل. پہلی بات تو یہ کہ انسان کی شخصیت کا خاصہ ہے, یہ کریکٹرسٹک ہے اس کی لائف کا, یہ ضروری ہے اس کے لیے. اب آپ سوچیں گی کیسے؟ دیکھیے, اگر شک نہ ہو تو کیا دنیا کی کوئی ایجادات ہو سکتی ہیں؟ کیا کوئی دریافت ہو سکتی ہے؟ کیا کوئی نیا قانون بن سکتا ہے؟ کیا کوئی نیا گیجٹ بن سکتا ہے؟ کیا کوئی نئی ٹیکنالوجی آ سکتی ہے؟ کیا کوئی نیا سافٹ ویئر آ سکتا ہے؟ دیکھیے, ہر جگہ شک ہی تو ہے, یہ چیز یہ کام نہیں کر رہی, مجھے یہ کرنا ہے. وین پالیسی فیلس ٹرائی تھنکنگ, انگریزی میں کہتے ہیں جب تمہاری پالیسی فیل ہو رہی ہو سوچو کہ اب کیا کرنا ہے. وہ جو ایک پرانا محاورہ تھا کہ نیسیسٹی از دا مدر آف انوینشن, کیا یہ شک کی وجہ سے نہیں تھا؟ بالکل. بہت بڑی وجہ تھی کہ شک ہے جو ہمارے اندر ہوتا ہے, اسے ہم کہتے ہیں مثبت شک. یہاں تک تو بات ٹھیک ہے. اب جو آپ نے بات کی میاں بیوی کے بنا شک, دیکھیے اس کے بھی دو پارٹس ہیں. ایک پارٹ یہ ہے کہ میاں اور بیوی دونوں کی لائف سیم ہے, چینج کوئی نہیں آئی, پہلے کی طرح وہ مل رہا ہے, پہلے کی طرح آپ کا خیال کر رہا ہے, پہلے کی طرح لباس پہن رہا ہے, پہلے کی طرح خوشبو لگا رہا ہے, پہلے کی طرح وقت باہر اور اندر گھر دے رہا ہے. لیکن اس کے باوجود شک کر رہی ہے بیوی یا ہسبینڈ, یہ ہے نیگیٹو شک, کیونکہ وجہ کوئی نہیں, ایویڈنس کوئی نہیں اس کی, وٹنس کوئی نہیں اس کی, آپ کے پاس سالڈ ریزن کوئی نہیں اس کی, آپ کے پاس لاجک کوئی نہیں اس کی. لیکن ایک شک بہت جائز ہے نور ایسے رشتے میں. وہ کیسے کہ گھر میں تو میں ہر وقت منہ بسور کے خاموش, سیریس, غصے والا رہتا ہوں, اور جو ہی مجھے فون آتا ہے میں پکڑ کے باہر جاتا ہوں اور بیوی دیکھتی ہے گیٹ کے تو ہنس ہنس کے باتیں کر رہا ہوں کسی کے ساتھ. گھر میں بیوی کہتی ہے کہ شادی پہ جانا ہے, فلاں رشتہ داروں کی فوتگی پہ جانا ہے, شاپنگ پہ جانا ہے, تو میں کہتا ہوں وہ دفعہ مارو. اور باہر سے فون آتا ہے تو میں اسی وقت نہا کے شیو کر کے خوشبو لگا کے بھگا جاتا ہوں. یہاں تو شک جائز ہے اس کا. بالکل. پہلے میں بہت گھر ٹائم دیتا, اب نہیں دیتا, شک جائز ہے اس کا. میں نے اپنی باڈی کے اندر, میں نے اپنی فزیک کے اندر, میں نے اپنے فیس کے اندر, میں نے اپنے بالوں کے اندر, میں نے اپنے ڈریس کے اندر چینجز شروع کر دیے ہیں, شک جائز ہے اس کا. میری عادتیں تبدیل ہو گئی ہیں, میرے کھانے کی ہیبٹس چینج ہو گئی ہیں, میرے پرس کے پیسوں کی جو مقدار ہے وہ تبدیل ہونا شروع ہو گئی ہے, شک تو بنتا ہے. سو یہاں تک تو بات ٹھیک ہے. لیکن جو آپ کے سوال کے اندر چھپا سوال ہے میں اس کی بات کرتا ہوں. ایکچولی آپ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ وہ بیجا شک جو گھروں کا ماحول خراب کر کے طلاق پر پہنچا دیتا ہے, ایسے ہے. اس میں پرابلم یہ ہے خود پہ یقین نہ ہونا. اگر مجھے خود پہ یقین نہیں ہے کہ میں ایک اچھا ہسبینڈ ہوں, ایک اچھا باپ ہوں, ایک اچھا شہری ہوں, ایک اچھا انسان ہوں, اگر مجھے خود پر بلیف ہے تو اس بلیف سسٹم کی وجہ سے جو میرا ایکشن ہوگا, جو میرا عمل ہوگا, وہ بہت ہی اچھا, بہت ہی مثبت, بہت ہی پازیٹیو ہوگا. اگر گھر میں کوئی شک کرے گا بھی تو میرا عمل دیکھ کر اس شک کو دور کر دے گا. آپ کو میں بہت زبردست ریسرچ بتاتا ہوں, گاٹمین کی ریسرچ ہے, بہت بڑے سائیکالوجسٹ ہیں ورلڈ کے. انہوں نے 145 ملکوں میں ریسرچ کرنے کے بعد کہا کہ 80% دنیا میں رشتے ٹوٹنے, شادیاں ٹوٹنے, تعلق ٹوٹنے کی وجہ جو ہے وہ بیجا شک ہے. 80%, یعنی کوئی بھی آپ ڈیٹا اٹھا لیں دنیا کا, جہاں جہاں ڈیورس ہو رہی ہے, جہاں جہاں پرابلم آ رہی ہے, وہاں شک کی وجہ سے آ رہی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ شک کے اندر کوئی نہ کوئی تیسرا ایلیمنٹ یا فرد بڑا اہم ہوتا ہے.
شک کبھی بھی بغیر فضا کے، بغیر زمین کے، بغیر اس کے بیج کے پیدا نہیں ہوتا. اچھا. کوئی آ کے تیلی لگاتا ہے، کوئی آ کے ماچس جلاتا ہے، کوئی آ کے آگ جلاتا ہے. مثلا اتنا ہی بہت ہے کسی چھوٹی موٹی شکی بیوی کے لیے کہ کوئی آ کر کہے کہ کتنے گئے نے، کہہ جی وہ کام پہ گئے. ہاں میں تو بازار دیکھا کسی کڑی نہ ہاں جا رہے سی. بالکل. اب وہ بیوی جو خود پہ اعتماد نہیں رکھتی، جس کو یہ لگتا ہے کہ میرا خاوند مجھ سے خوش نہیں، جس کی وجوہات اس کی اپنے کردار میں ہوں گی، بھی خوش نہیں تو اسے خوش کرو. تمہارے کسی عمل کی وجہ سے، تمہاری کسی بات کی وجہ سے بھی ناراض ہوا ہے نا، تو آپ اسے منا لو. نہیں بات کر رہے، فوراً شک کرے گی کہ ہاں یہ ٹھیک کہہ رہی ہے. آج کل ویسے بھی اچھا جو ہی آپ کو کچھ شک آئے گا نا تو آپ جواز بھی گھڑنا شروع کر دیں گے. مثلا کیا ہاں کہ صحیح بات ہاں ہے. میں دیکھ رہی ہوں لباس بھی بدل گیا، خوشبوئیں بھی چینج ہو گئی ہیں، باتیں بھی بدل گئی ہیں، مجھے پہلے اس کا شک تھا. تو کوئی نہ کوئی تیسرا ایلیمنٹ ہوتا ہے جو اس کے اندر آتا ہے. تیسرا کے بارے میں بڑی اچھی بات اس نے کی، سارتر نے کہا دا تھرڈ ون از اے ہیل. تیسرا ہمیشہ جہنم ہوتا ہے رائٹ. دو رشتوں کے درمیان. سو بہت ضروری ہے کہ آپ کا رشتہ اتنا اچھا ہو، اور اس کو اچھا کرنے کے لیے نور کو بہت بڑا علم یا سائنٹیفک علم نہیں چاہیے، نہ ہی کوئی آپ کو کوئی مطلب نیوکلیئر کا بالکل. ایکسپرٹ ہونا چاہیے. کرنا کیا ہے؟ ڈسکشن. میں نے رائٹ. کمیونیکیشن. امریکہ میں، کینیڈا میں اور دیگر ملکوں میں دیکھا کہ جب میاں اور بیوی کی ڈیورس ہو رہی ہوتی ہے، وہاں کورٹ میں ہوتی ہے ڈیورس، آپ کو پتہ کورٹ کیسز ہوتے ہیں. اب آپ بتائیے جو ڈیورس لے رہے ہیں وہ کسی شکل دیکھنا پسند کریں گے؟ نہیں. جب جج ان سے کہتا ہے کہ آئی وانٹ ٹو ڈسکس یور میٹر ود بوتھ آف یو، تو دونوں اسمائل کر کے دوسرے کو دیکھتے ہیں اینڈ دے کمیونیکیٹ ود ایچ ادر، دے ٹاک ود ایچ ادر. اچھا آپ اندازہ کیجئے کہ پاکستان میں سوچا جا سکتا ہے کہ میاں بیوی طلاق دے رہے ہوں اور آپس میں کمیونیکیشن کر رہے ہوں؟ نہیں. وہ ہمیشہ سخت غصے کی حالت میں بھی کہتے ہیں بالکل. لیٹس کمیونیکیٹ، لیٹس ٹاک. تو جب تک آپ بات نہیں کریں گے شک کبھی دور نہیں ہو سکتا. ایسے ہی جو ہے. ہی آپ کمیونیکیٹ کریں گے، کھول کے اپنا کردار سامنے رکھ دیں گے، آپ بات بتا دیں گے، آپ کا شک ختم ہو جائے گا. یہ ایک ایسی یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسی خوشبو ہے کہ وہ اس وقت پھیلے گی جب اس کی آپ شیشی یا اس کا جو آپ ڈھکن ہے کھول دیں گے. ڈھکن کھولنے سے مراد میری کیا ہے کہ جب مرد کا اور عورت کا کردار کھل کر سامنے آ جائے گا، جب آپ بتا دیں گے کہ یہ میرا ٹائم ہے، آپ چیک کر لو، آپ میرے ساتھ چلے جاؤ. آپ مجھے آج کل دیکھیں نا، آج کل گیجٹس آ گئے ہیں. اگر آپ کو اتنا ہی شک ہے تو کہیں پر آپ کال ملا کر، ویڈیو کال بھی تو دیکھی جا سکتی ہے، بالکل. آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو شک ہے. ویسے تو میں کہتا ہوں شک ہونا نہیں چاہیے اگر اچھا رشتہ ہے، لیکن اگر ہے تو جس وقت آپ کو شک ہے آپ چیک کر لیں. لیکن جب آپ چیک کر لیں پھر شک کو مکمل ختم کر دیں، پھر دوبارہ وہ شک نہ کریں. ادروائز آپ نفسیاتی طور پر، جسمانی طور پر، ذہنی طور پر، سماجی طور پر، خاندانی طور پر، فائنینشیل طور پر اس کی وجہ سے اپنی تمام تر صحت کا نقصان کر لیں گے، بالکل. گھر کو. اور سب سے بڑا نقصان جانتی ہیں کس کو ہوتا ہے؟ بچوں کو. بالکل صحیح بات ہے. جس گھر میں باپ یا ماں شکی ہو، 38% چانسز ہیں کہ ان کی اولاد بڑے ہو کر اپنے رشتے میں شکی ہوگی. اور اگر بدقسمت دونوں شکی ہوں، یعنی ماں بھی شکی جی. باپ بھی، تو ان کی اولاد میں 69% چانسز ہیں کہ وہ شکی پیدا ہوں گے. یعنی اس کا مطلب اوکے. یہ ہوا کہ انکلکیٹ کر جاتی ہے، رائٹ. انہیریٹڈ ہو جاتی ہے، نسلوں میں چلی جاتی ہے، ڈی این اے تبدیل کر دیتا ہے شک. سو اس کو روکنا بہت ضروری ہے. بالکل. اس کا حل جو ہے وہ بہت خوبصورت دیا مولانا رومی نے. مولانا رومی سے کسی نے پوچھا کہ کیا یہ دریا کا پانی میری پیاس بجھا سکتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا کیا مطلب، کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا پانی پیاس نہیں بجھاتا، تمہارا یقین پیاس بجھاتا ہے کہ میں نے پانی پی لیا، میری پیاس ختم ہو گئی. تو کیا جب بات تک آپ ہے. یقین نہیں رکھیں گے اس وقت تک آپ کا شک ختم نہیں ہو سکتا. بالکل. یقین محکم، عمل پہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہیں مردوں کی شمشیریں. تو آپ کی تلوار یہ ہے، آپ کا رائٹ. اسلحہ یہ ہے کہ آپ یقین محکم کر لیجئے. بالکل. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں جو پارٹنرز ایک دوسرے کا فون چیک کرتے ہیں، یہ آپ کی نظر میں کیسا ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید نے کہا ہسبینڈ اور وائف کے بارے میں کہ تم دونوں ایک دوسرے کے لباس ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ میری بیوی کی کوئی بھی چیز ہے اسے ڈھانپنا اور اس کا خیال کرنا میری ذمہ داری ہے. بالکل ایسے ہی اور ہے. اس سے ہی برعکس میں ہے کہ اگر میری کوئی کمی یا میرے اندر کوئی پرابلم ہے یا میرے اندر کوئی عریانیت ہے تو اس کو ڈھانپنا میری بیوی کی ذمہ داری ہے، کیونکہ ہم دوسرے کا لباس ہیں، ہم دونوں نے مل کر چلنا ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میاں اور بیوی گاڑی کے دو پہیے ہیں.
میں کبھی اس بات کو نہیں مانتا. وہ کیوں؟ میاں اور بیوی گاڑی کا ایک ہی پہیہ ہے. اچھا. جی دونوں جب تک ایک نہیں ہوں گے یہ زندگی کی گاڑی نہیں چلتی. یہ 2 پہیوں والا موٹر سائیکل نہیں ہے, کیا بات یہ ہے. 4 پہیوں والی کار بالکل. بھی نہیں ہے, یہ ایک پہیے والی زندگی ہے. جب تک ایک پیج پہ نہیں دونوں ہوں گے کبھی آپ کا گھر اچھا نہیں چل سکتا. سو موبائل تو بہت چھوٹی چیز ہے. اگر آپ اپنی بیوی کو اور بیوی آپ سے اتنی اٹیچ ہیں اور آپ کے اندر شک کی, ڈاؤٹ کی, ایک دوسرے کے خلاف بات نہیں ہے تو یہ تو کھلا بھی پڑا ہو تو کیا مسئلہ ہے. بالکل. لیکن ایک چیز ہے چھپ کے چیک کرنا. یہ اگین وہ چیز ظاہر کرتے ہوئے بھی آپ کو بتایا کہ نہ مجھ پہ یقین ہے اپنی ذات پہ اور نہ مجھے اپنی بیوی پہ یقین ہے. کس بات کو میں معلوم کرنا چاہتا ہوں. اسلام تو ہمیں حکم دیتا ہے اگر تم اپنی آنکھ سے بھی برائی دیکھ لو تو اس کو پوشیدہ رکھو, اس کو چھپاؤ, کبھی زندگی میں کسی سے اس کا ذکر نہ کرو. یہاں تک ہوا کہ ایک خاتون خاتم النبیین رحمت کنین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھ سے جنسی طور پر ایک غلط کام ہو گیا ہے. آپ نے منہ دوسری طرف کر لیا. وہ دوسری طرف سے آئی, اس نے کہا یا رسول اللہ میں عرض کر رہی تھی کہ مجھ سے غلطی سے جنسی طور پر کسی سے تعلق قائم ہو گیا ہے. آپ نے منہ دوسری طرف کر لیا. وہ تیسری دفعہ آئی اس طرف, پھر اس نے یہ بات دہرائی, آپ نے پھر منہ اس طرف کر لیا. جب چوتھی بار اس نے بات دہرائی تو آپ نے کہا صحابہ سے کاش تم میں سے کوئی اس کو روک لیتا, کہ یعنی اب وہ 3 بار کہہ کر اس بالکل نے اعتراف قصور, کر لیا. اگر کہیں وہ 1 بار کہہ کر 2 چپ کر جاتی تو حکم کیا ہے درگزر کر دو, بالکل. عفو درگزر فارگیونس سے کام لو. اسی وجہ سے چادر اور 4 دیواری کا تحفظ اسلام کا بنیادی اصول ہے. مجھے حکم دیا گیا ہے لوگوں کی کھڑکیوں میں, لوگوں کے دروازوں میں نہیں جھانکنا, لوگوں کی زندگیوں میں بھی نہیں جھانکنا. اور ایسے میں ایک مرد اپنی بیوی اور بیوی اپنے خاوند کا موبائل چیک کرے تو دین کے بھی خلاف, سماج کے بھی خلاف, تعلق کے بھی خلاف, محبت کے بھی خلاف, وفا کے بھی خلاف, ایک دوسرے کا لباس ہونے کے بھی خلاف. ڈھونڈنا کیا چاہتے ہیں آپ؟ اگر آپ نے فیصلہ کر لیا ہے نا کہ آپ نے کچھ غلط ڈھونڈنا ہے تو پھر آپ کو مل جائے گا. لیکن اگر میں یہ فیصلہ کر لوں کہ کچھ بھی غلط نہیں ہے تو نور اگر غلط ہو بھی رہا ہو وہ ٹھیک ہو جائے گا. بالکل ایسے ہے. اس لیے کہ آپ کا یقین واپس لے آتا ہے. شاید میں نے پہلے بھی آپ کے پوڈ کاسٹ میں ایک بات کی تھی, پھر دہراتا ہوں صرف اس لیے کہ بعض اوقات لوگوں کے ذہنوں میں بات راسخ نہیں ہو پاتی. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے ایک دن بابا جی اشفاق احمد سے کہا بابا کوئی ایسا دن آیا جب بانو اماں آپ سے دور ہو گئی ہوں. بالکل. اب یہ میاں بیوی کے شک کی بات ہے نا, ایک دوسرے پہ عدم اعتماد کی بات ہے. انہوں نے کہا بیٹے یہ اس دن ہوا جب میرا پہلا بیٹا پیدا ہوا. جب میری بیوی کی توجہ بٹ کے بیٹے کو گئی مجھے لگا میں اگنور ہو رہا ہوں, لیکن پھر مجھے یاد آیا کہ محبوب تو وہ ہوتا ہے جس کے محبوب سے پیار کرنا ہمارا عشق کی بنیادی صفت ہے. سو میں نے جب بیٹے سے پیار شروع کیا بانو لوٹ آئی. تو میاں اور بیوی اگر کسی کو لوٹانا چاہتے ہیں اپنی طرف تو حل یہ نہیں کہ موبائل چیک کریں, حل یہ ہے کہ اپنی اور اگلے کی زندگی کھلی چھوڑ دیں. کلیات خلیل جبران نے بڑی خوبصورت بات کی. اس سے کسی نے پوچھا خلیل جبران محبت کیا ہے؟ اس نے کہا محبت آزادی کا نام ہے. محبت یہ ہے تم کسی سے کہو کہ جاؤ دریا دریا پیاس بجھاؤ, میری محبت تمہیں آواز نہ دے گی. جب میری محبت کی لو اتنی تیز ہو جائے کہ دل رو دے تب لوٹ آنا, میں یہی ملوں گا. محبت پکڑ کے رکھنے کا, سحر کرنے کا, گرفتار کرنے کا نام نہیں, محبت آزاد کرنے کا نام ہے. بالکل. جو آزادی میں لوٹ آئے وہ آپ کا ہے, جو لوٹ کر نہ آئے وہ کبھی آپ کا نہیں ہے. ایسے ہے. سو میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کا عمل بغیر اجازت کے ہونا چاہیے. جو آپ کا بنیادی سوال تھا کہ کیا میاں بیوی کو ایک دوسرے کے صرف موبائل نہیں زندگیوں میں بھی جھانکنے کی ضرورت نہیں. خاوند کیا کرتا ہے, بیوی کیا کرتی ہے, وہ اس کا اور آپ دونوں کا مشترکہ فعل ہے, اسے مل کر سر انجام دے رہے ہیں. اگر آپ کچھ دفتر میں کر رہے ہیں ایکچولی آپ بیوی کے لیے کر رہے ہیں وہ سارا کام, بیوی گھر میں کچھ کر رہی ہے وہ آپ کے لیے کر رہی ہے. تو اس کے اندر شک کر کے, اصل میں یہ بھی شک سے جڑا ہوا ہے نا موبائل دیکھنا. سو بہت ضرورت ہے کہ اس طرح کی باتوں کو سکھایا جائے بچوں کو, اور سکھانے کا کام ماؤں کا ہوتا ہے. یہ ماں کا کام تھا کہ ماں بیٹی کو
اور باپ بیٹے کو سمجھاتا کہ بیٹے اب رشتہ ہو گیا ہے, اب تم ایک ہو, دو نہیں رہ گئے. جب ایک ہوتے ہیں ایک میں کے جانا ہوئی ہیں, اوپروں جانا ہوئی ہیں, جب ایک ہوتے ہیں ایک میں ہوتے ہیں, پھر میرا اور تیرا نہیں ہوتا, ہمارا ہوتا ہے. ایسے ہی ہے. موبائل نہ تو بیوی کا ہے نہ خاوند کا ہے, موبائل ہمارا ہے, تو ہماری چیز ہماری ہے, جب چاہیں چیک کر لیں, جب چاہیں چھوڑ دیں, بالکل لیکن چھپ کے نہیں اس کام کو کرنا. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ لائلٹی ایشوز اور ایکسٹرا میریٹل افیئرس یہ صرف اپنی پارٹنر سے ڈسسیٹسفیکشن کی وجہ سے ہوتا ہے یا کوئی سائیکولوجیکل اور سوشل فیکٹرز بھی شامل ہیں؟ بالکل, بہت اچھی بات آپ نے کی. دو چیزیں آپ نے بیان کر دیں, ایک آپ نے کہا ڈسسیٹسفیکشن, ایک آپ نے کہا کہ کوئی بیماری. ایک تیسری وجہ بھی اس کی ہوتی ہے, وہ ہوتی ہے دنیا کو دکھانے کے لیے آپ نے بہت ساری گرل فرینڈز رکھی ہوتی ہیں. ایک سوشل جو ہے نا وہ اپروول, یا ایک کہہ لیں کہ لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے ایک نیا ٹرینڈ یہ ہوا ہے کہ, اور اس ٹرینڈ میں بہت بڑا رول ہے آپ کے میڈیا کے کچھ لوگوں کا. اچھا ڈیفینیٹلی وہ ہمارے کلیگ ہیں, ہم ان کا نام نہیں لیتے. آپ بھی جانتی ہیں میری جی 3 بیویاں ہیں, میری جی 2 بیویاں ہیں, بالکل ایسے میری ہی جی ہے. فلاں بیویاں ہیں. اب یہ باتیں بتانے والی ہیں آ کے سوسائٹی کو, آپ کی 6 ہیں 10 ہیں, میرا کیا تعلق اس بات سے, آپ اپنا کام کیجئے. بالکل جب دیکھتے ہیں بچے کہ یہ جو ہمارا آئیڈیل ہیرو ہے, یہ جو ہمارا آئیڈیل اینکر ہے, یہ جو ہمارا آئیڈیل میزبان ہے, اس کی اتنی شادیاں ہیں, تو شاید یہ اچھی چیز ہے, تو ایک فیشن بھی بن گیا, نارملائز کر دیا اس کو, ڈیسینسٹائز کر دیا معاشرے نے اس کو. اس سے نقصان کیا ہوا, شاید آپ کے نالج میں ہو کہ اس وقت پاکستان میں 1 کروڑ کے قریب خواتین شادی کے بغیر بیٹھی ہوئی ہیں. اور آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ 22 سے 24 لاکھ وہ خواتین ہیں پاکستان میں جو شادی کی عمر کراس کر گئی ہیں. یعنی جو ایک بنیادی سی عمر ہوتی ہے, آپ کہہ لیں 30 یا 35 مڈ 30, اس کی عمر کراس 40 ابو کر گئی ہیں. وہ کیوں کر گئی ہیں؟ وہ اس لیے کہ جب مردوں کو اویلیبلٹی ہونا شروع ہو جائے گی, پھر وہ شادیاں نہیں کریں گے. بالکل. تو بہت 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 عجیب و غریب بات ہے کہ جو کلچر مغرب کا تھا, اس کلچر کو ہم نے اڈاپٹ کر لیا ہے. اب آپ نے 2 باتیں کی. بیماری یہ ہے کہ سائیکالوجی میں ایک ہوتا ہے کہ آپ نیو یا نئی چیز کے عادی ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جیسے آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہوگا, اگر وہ نیا آئی فون نہ خریدیں, اگر وہ نیا موبائل نہ خریدیں, اگر وہ نئے کپڑے نہ خریدیں, تو ان کو ایک بے چینی, ریسٹلیس ہونا شروع ہو جاتا ہے. جو ان کو پتہ چلتا ہے کہ میرے موبائل کا اگلا ورژن آ گیا ہے, ان کی کوشش ہوتی ہے فوراً خریدیں. ایگزیکٹلی ایسے ہی, یہی اس کو ایڈکشن ہم کہتے ہیں. یہی ایڈکشن ہمیں نظر آتی ہے کہ مجھے ایک نئی شادی یا مجھے ایک نئی پارٹنرشپ یا مجھے ایک نیا تعلق ایکسٹرا میرٹل قائم کرنے کی بہت ضرورت ہے. اس کی ایک بہت ریزن نور یہ ہے کہ ہم نے لڑکے لڑکیوں کو میٹریلسٹک بہت کر دیا ہے. مثلاً آپ ایک یونیورسٹی کی طالب ہیں, آپ کو بہت مجھ سے بہتر پتا ہوتا کہ کلاس میں کوشش ہوتی ہے لڑکے لڑکی کہ میرا موبائل آپ سے اچھا ہو, بالکل ایسے ہی ہے, آپ کا اس سے اچھا ہو, اس کا اس سے اچھا ہو, میرا لباس سب سے اچھا ہو, لڑکے مجھے زیادہ دیکھیں, ٹیچر مجھے زیادہ پسند کریں, مارکس بھی لینے ہیں, سیمیسٹر سسٹم میں نمبر لینے ہیں. اس اٹریکشن کے لیے آپ کو اچھا لباس, اچھا میک اپ, اچھے کپڑے, اچھے جوتے, اچھے بال, اچھا موبائل, اچھی چیزیں. اب گھر والے نہیں افورڈ کرتے نور. پھر وہی لڑکیاں یونیورسٹیوں کی, وہی لڑکے جو جاب کرتے ہیں, وہ پھر اس طرح کے تحفے ملنا شروع ہو جاتے ہیں, تحائف ملنا شروع ہو جاتے ہیں. ابھی سوشل میڈیا پہ آپ کو پتا ہوگا ایک بہت بڑا کیس چلا ہوا ہے, اس کی ویڈیوز بھی آ رہی ہیں, وہ کہتا ہے میں نے یہ دیا, وہ کہتی ہے میں نے یہ کیا, پیسے دیے. یہ کیوں آ رہے ہیں؟ اسی وجہ سے میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں, سامیہ کا مطلب نام میں اس لیے نہیں لے رہا تھا کہ کیا آپ ان کے نام لیں, ان کو خود شرم کرنی چاہیے کہ اس طرح کے معاملات اچھال کر اپنے وہ کس طرح کی مطلب لوگوں کو تعلیم دے رہے ہیں. دیکھیے نور, ہم جو بات کر رہے ہیں, جو میڈیا پہ جس طرح آ رہا ہے وہ اگرچہ نیگیٹو ان کے خلاف آ رہا ہے, لیکن نور اسی سے کچھ بچے اٹریکشن بھی تو لے رہے ہوں گے نا. کچھ کہہ رہے ہوں گے اچھا ایسے بھی ہوتا ہے, یہ بھی کرنا چاہیے, یہ بھی مزیدار کام ہے, 1-2 سال رہو پھر چھوڑ دو. تو یہ ایک ذہنی بیماری, ایڈکشن بن چکی ہے. اور ذہنی بیماری بن چکی ہے کیونکہ آپ کو نئی نئی چیزیں ایکسپلور کرنے کی عادت. خاتون کو کمیونٹی سمجھا جا رہا ہے. آپ ایک زندہ جیتی جاگتی انسان نہیں, آپ ایک کمیونٹی ہیں, آپ ایک موبائل ہیں, آپ ایک گاڑی ہیں, آپ ایک گھر ہیں, آپ ایک پلاٹ ہیں, آپ ایک سوٹ ہیں جو بدل لیا. ایسا تو کوئی حکم نہیں تھا ہمیں, نہ سماج کی طرف سے, نہ دین کی طرف سے, نہ اپنے ریلیجن کی طرف سے. پھر ہم نے کہاں سے لیا؟ یہ بہت ساری یلغار ہوئی جو کلچر کی. آپ کو پتہ ہے نا, دنیا میں سب سے پہلے جو فاتح ہوتے ہیں نا, وہ اس وقت فاتح نہیں بنتے جب ان کی فوجیں آپ کا علاقہ چھین لیں.
وہ اس وقت فاتح بنتے ہیں جب ان کا کلچر آپ کا کلچر چھین لے. ایسے ہی ہے. تو ہمارا کلچر چھین کے وہاں پر چلا گیا. اس سے نقصان ہو رہا ہے, شادیاں نہیں ہو رہی, اس سے نقصان ہو رہا ہے بیوہ عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں, اس سے نقصان ہو رہا ہے عورتیں اپنی ایج سے گزر گئی ہیں. اور پھر جو آپ نے ڈسسیٹسفیکشن کی بات کی, یہ بھی بہت اہم ہے. اس پہ میں اپنی ان بہنوں کو جو شادی شدہ ان سے کہنا چاہوں گا کہ کیا شادی والے دن لہنگا پہن کر, نئے کپڑے پہن کر, میک اپ پہن کر, کیا صرف اسی دن اپنے خاوند کو ٹچ کرنا تھا ضروری؟ کیا اس کے بعد زندگی نہیں تھی آپ کی؟ آپ صبح سے لے کر شام تک گھر میں کام کرتی ہیں, ایگریڈ. آپ کچن میں ہوتی ہیں, ایگریڈ. آپ کو پسینہ آتا ہے, ایگریڈ. گرمی بہت ہے, ایگریڈ. یہ تو آپ کو پتہ ہے میرے ہسبینڈ کے آنے کا ٹائم ہے. اگر 5-10 منٹ پہلے آپ جا کر نہا لیں, کپڑے بدل لیں. جو شخص صبح سے گیا شام کو آیا, وہ بور ہے, وہ تھکا ہوا ہے, وہ کام کی وجہ سے پتہ نہیں کن کن سے. دوسرے اس کو برعکس بھی کر لیں, اگر خاتون کام کرتی ہے وہ بھی تھکی آئی ہے, وہ بھی دفتر میں لوگوں کی باتیں سن کر آئی ہے, وہ بھی لوگوں کے تانے سن کر, وہ بھی لوگوں کے ایسے نظریں فیس کر کے آئی ہے. اب جب وہ گھر آئی ہے تو وہ سکون کے لیے آئی ہے, یا آپ کو اسی طرح دیکھنے کے لیے جو کچن میں کھڑی خاتون ہے, وہ مرد جس نے وہ نکر پہنی ہوئی ہے, لیٹا ہوا تھا, منہ نہیں دھویا, اسے دیکھنے کے لیے آئی ہے؟ جس پہ مرضی اس کو آپ ایڈجسٹ کر لیں. بالکل. اب جب میں اس طرح کی حالت میں اپنی بیوی کو دیکھوں گا, مسلسل دیکھوں گا, اور مجھے سننے کو یہ ملے گا کہ جی کچن میں کام بڑا ہوتا ہے, آپ کے امی ابو کو کھانا دینا ہوتا ہے, آپ ہی کے بچوں کا خیال کرتی ہوں. بھئی وہ بھی تو کرتا ہے, یہ سارے کام وہ بھی تو کر رہے ہیں نا. تم بنا رہی ہو, اسے کما کے کون لا رہا ہے؟ وہ لا رہا ہے. لیکن اس کی خواہش ہے اس کے ساتھ اس کو بھی ٹائم دو. تم جب وہ آیا ہے 10 منٹ کے ساتھ بیڈ روم میں جا کر اس کا سامان پکڑو, کپڑے اس کے بدلنے میں مدد کرو, جوتے بدلنے میں مدد کرو, اس کو ٹاول دو, اس کو پانی گرم ٹھنڈا دو. جب اس طرح نہیں آپ کریں گے تو ڈسسیٹسفائیڈ ہوں گے. اس میں ایک اور باریک نکتہ ہے, وہ یہ ہے کہ کچھ ایسے جوڑے ہوتے ہیں جو جنسی تعلقات کی وجہ سے ڈسسیٹسفائیڈ ہوتے ہیں. اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے شادی کے بعد تعلقات کو ایک ٹیبو کے طور پہ رکھا, ڈسکس نہیں کیا. یعنی جو مائیں ہیں وہ کبھی اپنی بیٹیوں کو نہیں بتاتی کہ بیٹی شادی کا مطلب کیا ہوتا ہے. کاؤنسلنگ نہیں کرتی, بالکل نہیں کرتی, گائیڈنس نہیں کرتی. اور باپ بھی نہیں بتاتے اپنی بیٹی اور بیٹے کو, ایک ٹیبو کے طور پہ کہ نہیں یہ تو ذکر ہی نہیں کرنا, شرم محسوس خود ہی پتہ چل جائے گا. اب جب آپ ایک دیندار ماحول سے, ایک اسلامی ماحول سے, پاکستانی ماحول سے جب کلچر سے جائیں گے تو آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ ایکچولی پارٹنر کا دوسرے پارٹنر کو ہیپی کرنا, خوش کرنا, لذت دینا کتنا ضروری ہے. تو اس سے پھر کیا ہوگا کہ آپ کے نفسیاتی اور جنسی مسائل پیدا ہوں گے. ڈیفینیٹلی اس میں پھر 2 طریقے ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے آپ شریف آدمی ہیں, افورڈ نہیں کرتے, آپ اندر ہی اندر گھٹتے رہیں گے, یا فیمیل گھٹتی رہے گی, اندر مر جائے گی اسی گھر کے اندر بیچاری. اچھا, ایسے جوڑوں کے اگر آپ چہرے دیکھیں نا تو آپ مرد اور عورت کو دیکھ کے پہچان جائیں گے دے آر ناٹ سیٹسفائیڈ, بیکاز ان کے چہرے پہ وہ گلو نہیں ہوگا, وہ خوشی نہیں ہوگی, وہ تسکین نہیں ہوگی, ایک ریسٹلیسنس ہوگی, بے چینی ہوگی. دوسرا طریقہ کیا ہوگا, جو افورڈ کرتے ہیں, آؤٹ گوئنگ ہیں, ایکسٹروورٹ ہیں, وہ پھر گرل فرینڈس بنائیں گے, وہ پھر اپنے تعلقات رکھیں گے, ایکسٹریمیٹ ریلیشنز رکھیں گے. میں تو حیران ہوتا ہوں جب میں بچیوں سے, جو ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں پڑھتے ہیں, جب وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ سر اس وقت 80% لڑکیوں کے بوائے فرینڈ اور 99% لڑکوں کی گرل فرینڈس ہیں. حیران ہوتا ہوں. میں کہتا ہوں ہم بھی انہیں انسٹیٹیوٹ سے پڑھے ہیں, ہم نے ماسٹرز, ایم فل, پی ایچ ڈی, پوسٹ ڈاک کہاں اب پڑھا بھی رہے ہیں اداروں میں. یہ آج تک ہمیں تو اس طرح کی سمجھ نہیں آئی. ایسے آپ کو کیسے سمجھ آ جاتی, پتہ چل جاتا ہے. وہ کہتے ہیں جی اویلیبلٹی بہت زیادہ ہے سر, بہت اتنی اویلیبلٹی ہے کہ آپ کو بہت زیادہ ایفرٹ بھی پٹ نہیں کرنی پڑتی. رائٹ. اب یہ اویلیبلٹی آنے میں ایک بہت بڑا رول آپ کے میڈیا کا بھی ہے. جو ڈرامے آپ پیش کرتے ہیں ڈیجیٹل میڈیا پہ, مین اسٹریم میڈیا پہ, اس کے اندر جو آپ دکھاتے ہیں کہ بیوی ہونے کے باوجود اس نے 2 لڑکیاں رکھی ہیں, خامد ہونے کے باوجود اس نے اپنا جو 2 بوائے فرینڈ رکھا ہوا ہے. اسی آپ کے لاہور شہر میں کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں پر بیوٹی پارلر کے نام پر, جہاں پر مساج سینٹر کے نام پر, اور یہاں پر ڈفرینٹ طبی نقطۂ نگاہ سے اداروں کے نام پر صرف اور صرف ایکسٹرا میریٹل ریلیشن کے لیے لڑکے اور لڑکیاں پرووائڈ کیے جاتے ہیں. تو جب اتنی آسان کر دیں گے تو پھر مجھے اپنے بابا کی بات یاد آتی ہے. بابا کہتے ہیں کہ وہ ملک کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا جہاں زنا آسان کر دیا جائے, نکاح مشکل کر دیا جائے. آج نکاح اور شادی مشکل ہو گئی ہے, جنسی تعلقات بنانا آسان ہو گیا ہے. بالکل ایسے ہے. سر آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کیس بہت وائرل ہو رہا ہے
یوٹیوبرس کا ان کی لگژری لائف اور ان کی بیٹنگ ایپس ان کو پروموٹ کرنا، تو ان سب چیزوں کا ہماری یوتھ پر کیا اثر ہے؟ ابھی ریسنٹلی ڈکی بھائی کو بھی اسی سلسلے میں گرفتار کیا، اور اب اور بھی بڑے لوگوں کا نام آ رہا ہے، سسٹرالوجی اور بھی کافی یوٹیوبرس کا. تو آپ کو کیا لگتا ہے ہماری یوتھ پر اس چیز کا کیا اثر ہو رہا ہے؟ جی، پہلی بات تو یہ نور کہ یہ جو ہمارا ڈیجیٹل میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، یہ پوری دنیا میں بہت اچھا کام کر رہا ہے. انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں اس کے ساتھ جو نیگیٹیوٹی اٹیچ ہوئی، اس پہ لگتا ہے شاید ایک خاص نسل کو، میری نسل کو اور جو مجھ سے سینئر نسل ہے، کہ بہت سارے سماجی مسائل جو ہیں وہ ان یوٹیوبرز یا ان ٹک ٹاکرز یا ان سوشل میڈیا انفلوئنسر کی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے. دیکھیے، سوسائٹی پریپیئرز کرائم، کریمنل کمٹس اٹ. معاشرہ کرائم کو پیدا کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتا ہے. بالکل. کریمنل نے صرف معاشرے سے وہ چیز لینی ہوتی ہے. کب ڈکی بھائی، سسٹرالوجی اور وہ 4 لوگ جن کے نام آپ نے نہیں لیے، جن کے نام آ رہے ہیں، جن کو بلایا ایف آئی اے نے 3 دن پہلے، یہ لوگ کیوں ہٹ ہوئے؟ اس لیے کہ سوسائٹی ان کو سننا اور دیکھنا چاہتی تھی. لوگ گالیاں پسند کرتے ہیں، لوگ گھر کے حالات دیکھنا پسند کرتے ہیں، لوگ بیڈ روم کے حالات سے آگانا پسند کرتے ہیں. تو پھر قصور خالی ڈکی بھائی سسٹرالوجی کا تو نہیں، سوشل میڈیا کا تو نہیں، قصور تو پھر ان لوگوں کا بھی ہے جو تماش بین ہیں. بہت پرانی بات ہے نور، میں ایک اخبار میں انویسٹیگیٹو جرنلسٹ تھا، شاید اس وقت آپ پیدا بھی نہ ہوئی ہوں. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ 1994 میں جنگ اخبار کی طرف سے اور ایک اور نیوز ان کا جو تھا اس کے انویسٹیگیٹو جرنلزم کر رہا تھا. تو مجھے ڈیوٹی لگی کہ ہیرا منڈی میں آپ نے جا کر پتہ کرنا ہے کہ کون کون سے پالیٹیشنز ہیں وہ ان لڑکیوں کے ساتھ انوالو ہیں اور ان کو لے کے جاتے ہیں. میں جب وہاں گیا تو وہاں لمبی کہانی مختصر کرتا ہوں کہ وہاں مجھے ایک بہت اچھی پڑھی لکھی کالج کی لڑکی مل گئی جو کہ بطور پراس وہاں پر کام کر رہی تھی. تو جب میں نے اس سے یہی سوال کیا کہ کیا وجہ ہے تم اتنی ہائیلی ایجوکیٹڈ ہو، یا باقی لڑکیوں کو میں دیکھ رہا ہوں کہ پڑھی لکھی ہیں، انگریزی بول رہی ہیں، ڈریسنگ اچھی ہے. 1994 میں، یعنی اس وقت تو کوئی سوشل میڈیا اور کوئی ڈکی بھائی نہیں تھے نا، سسٹرالوجی نہیں تھی. تو اس نے کہا بہت زبردست بات، اس نے کہا کہ یہ بتائیے مجھے آپ جرنلسٹ صاحب کہ میں چل کر جاتی ہوں یا شریف زادہ چل کر میرے پاس آتا ہے؟ بالکل. مجھے بتائیے طوائف میں ہوں کہ وہ ہے؟ میں تو اپنے گھر بیٹھی ہوں. رائٹ. طوائف وہ ہے جس کو تکلیف ہے، جو اپنے گھر سے اٹھتا ہے، اپنی گاڑی یا بائک لیتا ہے، اپنی ماں کا زیور بیچتا ہے، راستے سے میرے لیے گفٹ اور کپڑے لیتا ہے، خوشبوئیں لیتا ہے، اور اپنی آگ بجھانے کے لیے میرے پاس آتا ہے. میں تو اپنے گھر بیٹھی ہوتی ہوں. ایسے ہے. تو طوائف وہ ہے، طوائف وہ معاشرہ ہے، طوائف اس کا گھر ہے، میں نہیں ہوں. تو بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے اپنے گھروں میں موبائلوں اور لیپ ٹاپ کے اوپر ان لوگوں کی ویڈیوز ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھتے ہیں، کیا وہ بھی ڈکی بھائی نہیں ہے؟ کیا وہ بھی سسٹرالوجی نہیں ہے؟ کیا وہ بھی وہ یوٹیوبر نہیں ہے؟ یعنی ہم یوٹیوبرز کو آئسولیٹ کر کے سوسائٹی سے دیکھ رہے ہیں. یہ پوری سوسائٹی ڈکی بھائی بن چکی ہے. بالکل. یہ پوری سوسائٹی رجب بٹ بن چکی ہے. یہ پوری سوسائٹی سسٹرالوجی بن چکی ہے. یہ پوری سوسائٹی 2 نمبر ہو چکی ہے. جب معاشرہ ایسے کر رہا ہوگا تو وہی کرے گا نا کمانے والا جو معاشرے کو پسند آ رہا ہے. کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ معاشرے کی پسند جو ہے وہ تو گھٹیا اور اوریانی ہو، اور میں وہاں اسلام کی تبلیغ کر رہا ہوں، مجھے کون سنے گا وہ؟ یا مجھے سننے والا ایک طبقہ ہی ہوگا نا. ان کو سننے والی نسل ہے نئی، جس کی پاکستان میں تعداد 64% ہے. 64% لوگوں کی پسند وہ لوگ ہیں جن کو میرا برا کہہ رہے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ برائی چلتی رہے؟ تو میرے استاد ڈاکٹر ڈیوڈ کا کال ہے، وہ کہتے ہیں جس معاشرے میں سب چلتا ہو وہ معاشرہ نہیں چل سکتا. اگر آپ نے یہاں سب چلانا شروع کر دیا، جیسے ہم نے ابھی بات کی ایکسٹرا میرٹل ریلیشن بھی آپ نے ایکسیپٹ کر لیے، آپ نے اپنی بیوی سے بوریت دور کرنے کے لیے دوسری لڑکیاں بھی رکھ لیں، گھر بھی لے آئے، اور میری بیوی بھی اپنا بوائے فرینڈ لا کے اپنے خاوند کو کری از مائی نیو بوائے فرینڈ. اگر یہ کلچر آ گیا، اگر یوٹیوبر کلچر آ گیا، اگر ہمارے گھروں کا کلچر دکھانے والا آ گیا، بیڈ روموں کا اور اپنی پہلی نائٹ کا، تو پھر یہ معاشرہ نہیں چل سکے گا. بہت جلد آپ کو اس معاشرے کو تیزاب سے غسل دینا پڑے گا. تیزاب سے غسل، جب تیزاب سے غسل آتا ہے نا تو پھر سب سے پہلے آپ کا ڈھانچہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے. رائٹ. پورا معاشرہ، میں ہمیشہ کہتا ہوں مکمل شیک اپ، نیا میک اپ. پھر پورا معاشرہ شیک اپ ہوگا، پھر آپ کو نیا میک اپ کرنا پڑے گا.
सो सिर्फ उनको रोकना नहीं, सोसाइटी को भी रोकना है। आज नूर उनको देखना छोड़ दें, आज उनकी रैंकिंग नीचे आ जाए, आज उनकी रीलें देखनी बंद हो जाएं, तो क्या आपको लगता है वो ये हरकतें करेंगे? कभी भी नहीं करेंगे। तो सोसाइटी भी तो पसंद करती है उनको, और उनके लिए मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग इन्फ्लुएंसर हैं, आप चेंज के एजेंट हैं, आप नौजवान नस्ल के हीरोज हैं। नौजवान नस्ल आपको रोल मॉडल मान के आपको देखती है। खुदा का नाम लें, कोई ऐसी चीज़ दिखाएं कि आपके मरने के बाद, देखो नूर, जब इंसान ने मरना है ना, जानती हैं घर आते हुए वो क्या कहते हैं लोग जब एड्रेस पूछते हैं? मैयत वाला घर कौन सा है? किसी ने नहीं कहना डॉक्टर काशिफ फराज का घर कौन सा है। किसी ने ना मेरा नाम जानना है, ना मेरा ओहदा जानना है, ना मेरा ग्रेड जानना है। एक ही बात करनी, मैयत वाला घर। और मैयत वाले घर में आकर लोगों ने दो बातें करनी है सिर्फ, दुनिया में कोई इंसान दुनिया से जा रहा हो, पहली बात करनी है कैसा इंसान था, दूसरी करनी है इसने किया क्या था, हाउ आई वाज, व्हाट आई डिड। तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के लिए मेरा पैगाम है कि इस दुनिया में जब तक आप जिंदा हैं और जब दुनिया से आप चले जाएंगे, आप किन नामों से पहचाना जाना चाहते हैं? बिल्कुल। सुकरात को जब उसके स्टूडेंट्स क्राइटो ने कहा ना, उस्ताद जी आप भाग जाओ, ये आपको जहर देने लगे हैं, उसने बड़ी कमाल की बात की नूर। उसने कहा आज से चंद साल बाद दुनिया को ये तो पता होगा सच की खातर सुकरात ने जहर पिया। जहर किसने पिलाया, किसी का नाम कोई नहीं जानता होगा। राइट। अगर आज आप जिंदा रहना चाहते हैं डिक्की भाई, सिस्ट्रोलॉजी और दीगर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, अगर आप सामिया, रजब भट्ट, जितने भी हैं बड़े बड़े लोग पैसे कमाने वाले, अगर आज आप लोग जिंदा रहना चाहते हैं लोगों की यादों में, खुदा का खौफ कीजिए, ऐसा ट्रेंड पैदा कीजिए, ऐसा इल्म दीजिए, ऐसा कल्चर पैदा कीजिए कि आपके होते और आपके जाते हुए लोग आपको ऐसे याद करें जैसे वो सुहेल अहमद अजीज़ी नहीं है, बड़े मशहूर फनकार, इनके नाना थे फ़कीर मोहम्मद फ़कीर, बहुत बड़े शायर थे गुजरांवाला में पंजाबी के। उन्होंने कहा दुनिया उत्ते रख फ़कीरा ऐसा बैन खलोन, कोल होवें ते हसन लोकी, दूर होवें तो रोन। क्या बात है। आप पास हो तो लोग खुश हों आपको देखकर, आप दूर हो तो लोग आपको याद करके रोएं। खुदा का नाम लिया, अपने कंटेंट को, अपनी गुफ्तगू को, अपने सीन्स को पॉजिटिव कीजिए, मुस्बत कीजिए, रोल मॉडल के तौर पर बनाइए, ट्रेनिंग कीजिए ताकि आपका नाम अच्छे लफ्ज़ों में लिया जा सके। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि टाइम मैनेजमेंट का आपके कामयाब होने में कितना बड़ा रोल है और इसको कैसे मेंटेन करें? क्या बात कर दी आपने, ज़बरदस्त। मैं सियाचिन ग्लेशियर पे ड्यूटी दे रहा था, -42 दर्जा हरारत था, पाकिस्तान आर्मी में बतौर कैप्टन, और कोई 27, 28, 30 हज़ार फुट की मीटर की बुलंदी पे था। अच्छा। तो मैंने घड़ी देखी तो 1 सेकंड के बाद ही टाइम गुजर रहा था। 24 घंटे का दिन रात था। जब कनाडा गए तो वहाँ एक समंदर के नीचे एक रेस्टोरेंट है उनका, रेक्सॉन कहते हैं उसको। तो वहाँ पर जब गए तो वो ऑक्सीजन सिलेंडर लगाकर आपको वहाँ लेके जाते हैं। वो समंदर में कोई 1.5 किलोमीटर नीचे बना हुआ है। अच्छा। वो रेस्टोरेंट। जब वहाँ गए तो वहाँ भी घड़ी देखी तो 1 सेकंड के बाद ही आगे बढ़ रही थी। कहना मैं क्या चाहता हूँ, आसमान की बुलंदियों पे चले जाओ या समंदर की गहराई में चले जाओ, वक्त सबको एक जितना ही मिलता है। बिल्कुल। फिर इसी वक्त में कुछ लोग बिल गेट्स बन जाते हैं, नेल्सन मंडेला बन जाते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना बन जाते हैं, इलामा मोहम्मद इकबाल बन जाते हैं, और इसी में कुछ लोग डिक्की भाई बन जाते हैं, सिस्ट्रोलॉजी बन जाते हैं, सोशल मीडिया वाले बन जाते हैं, और इसी में कुछ लोग बेरोज़गार और कुछ भी नहीं करते। कायनात में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो खालिक़े कायनात ने सब इंसानों को बराबर बांटी हैं, उनमें से एक वक्त भी है। मुझे बताइए, क्या बिल गेट्स का जो दिन रात है वो 26 घंटे का है? नहीं। नेल्सन मंडेला का 28 घंटे का था। नो। मादाम जो हमारे डॉक्टर अदीब रिजवी हैं उनका 28 घंटे का था। क्या ईदी का 30 घंटे का था? खालिक ने अमीर हो या गरीब हो, बड़ा हो या छोटा हो, बूढ़ा हो या बच्चा हो, सबको 24 घंटे दिए हुए हैं। ऐसे है। बड़ा कौन होता है और छोटा कौन रह जाता है? जो इसको मैनेज कर लेता है अच्छे अंदाज में। मेरी टीचर है डॉक्टर मार्था, वो बड़ी कमाल बात करती हैं। वो कहती हैं ये टर्म ही गलत है, टाइम मैनेजमेंट। अच्छा। नो वन कैन मैनेज टाइम। कायनात में आज तक कोई ऐसा नहीं आया जिसने वक्त को मैनेज कर दिया हो। वो कहती है मैनेज करके दिखाओ। उसने हमारी पूरी क्लास को चैलेंज किया, अगर आज वक्त को आप रोक दो तो मैं इस टर्म को मान लूंगी, टाइम मैनेजमेंट।
You have to manage yourself according to the time. It's Right. not time management, it's self-management. बिल्कुल. I have to manage myself according to the need and requirement of the time. Time will not be managed. No one can manage time. अब मुझे कैसे करना है इसको मैनेज, ये अहम बात है. मुझे ऐसे करना है कि उसके असूल दिए हैं कुछ. पहला असूल दिया है कि टू डू लिस्ट बना लूँ मैं. टू डू लिस्ट मैंने करना क्या है, प्लान कर लूँ जी. उसको, मनसूबा बना लूँ उसका. दूसरा क्या कहा गया है, प्रायोरिटाइज कर लूँ. प्रायोरिटाइज, पहले कौन सा काम करना है, फिर कौन सा Right. करना है, एक जैसे मुश्तरक कामों को मिला लूँ. तीसरा असूल क्या दिया है, प्रोक्रास्टिनेशन, कि जो काम आज का है कल पे नहीं छोड़ना, जो अब का है 2 घंटे बाद नहीं करना. राइट. तो जब तक आप इस बात को मैनेज नहीं करेंगे, इस बात को नहीं अंडरस्टैंड करेंगे, आप सेल्फ को मैनेज नहीं कर सकते. जो ही आप सेल्फ को मैनेज करना शुरू हुएंगे तो क्या होगा कि वही टाइम मैनेज होना शुरू हो जाएगा. ये टाइम बड़ी अजीबोगरीब फिनोमेना है. आपको पता है खालिक़ कायनात ने दुनिया की, ये मैं इतनी अहम और इतनी बड़ी बात है जो मैंने अपने साथ सीखी, ये ज़िंदगी बदलने वाली बात है जो मैं करने लगूँगा आपसे. खालिक़ कायनात ने कायनात की हर चीज़ को अपना कोई ना कोई खूबी से नवाजा. वो खूबी अल्लाह की थी बेसिकली, बुनियादी तौर पर अल्लाह ने खूबियाँ दे दी. सबसे खूबियाँ इंसान को दी, इसलिए उसे अशरफुल मखलूक़ात कहा. बिल्कुल. ये माइक भी अल्लाह ने बनाया है, ये कपड़े भी अल्लाह ने बनाए हैं, ये कागज़ भी अल्लाह ने बनाए, ये पेन सब अल्लाह की बनी, दीवारें भी अल्लाह. अब अल्लाह ने हर चीज़ को कुछ सलाहियत दी है. अल्लाह की खूबी है कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद. कहो कि अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है. यहाँ रुक जाना है आपने, अल्लाह बेनियाज. बेनियाज है. अल्लाह को किसी से कोई गर्ज नहीं है, वो बेनियाज है. वो तुम्हारी किसी तवज्जो का ना तालब है, ना ख्वाहिशमंद है, ना उसकी ज़रूरत है. बिल्कुल. अब ज़रा इस खूबी को जो अल्लाह की थी उठाकर टाइम पे लगाते हैं, वक्त पे. क्या वक्त से ज़्यादा बेनियाज है कायनात में कोई? नहीं. अल्लाह ने अपनी इतनी बड़ी खूबी जो किसी और को नहीं दी, वक्त को दी. वक्त गुजर रहा होता है, जब मैं कहता हूँ ना, मैं और आप पूछें किसी क्या कर रहे हो, बस यार नहीं वक्त ज़ाया कर रहे हैं. कभी कभी उस वक्त ज़िंदगी में ना, कभी जहाँ भी आप हों, घड़ी और क्लॉक को देखिएगा. ये पता क्या कर रहे होंगे, कह के मार रहे होंगे ऊंची ऊंची आवाज़ में, ऐसे हंस रहे होंगे और कह रहे होंगे तुमने मुझे ज़ाया करना, तुमने, मैं तो तुम्हें ज़ाया करके गुजर भी चुका हूँ, बिल्कुल. तुम मुझे ज़ाया नहीं कर सकते. राइट. मैं तुम सबको ज़ाया करने की ताकत रखता हूँ क्योंकि मैं बेनियाज हूँ तुमसे. सो टाइम मैनेजमेंट दरअसल सेल्फ मैनेजमेंट है. सेल्फ मैनेजमेंट चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना, सही रखना, सही बंदे को डेलीगेट करना. अगर अकेले नहीं कर सकते, डेलीगेशन ऑफ पावर कर दें, ये भी असूल है. डेलीगेट कर दें, किसको काम को टीम की शक्ल में दे दें. प्रोक्रास्टिनेशन से बचना. जब तक आप ये 4 काम नहीं करेंगे आप सेल्फ को मैनेज नहीं कर सकते, और जब तक आप सेल्फ को मैनेज नहीं करेंगे वक्त नहीं रुक सकता. अब आप या सुनने वाले कह सकते हैं काशिफ साहब हमने तो हिस्ट्री में पढ़ा है कि एक बार वक्त रुक गया था. आपने तो कहा कोई रोक नहीं सकता. रुक कब गया था? जब बिलाल हबशी ने अजान नहीं दी थी. जब बिलाल हबशी ने अजान नहीं दी थी, सूरज नहीं उठ निकला. मगर लोग भूल जाते हैं कि वक्त उस वक्त रुक गया था जब सेल्फ मैनेजमेंट के लिए मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़ात बाबरकत मौजूद थी, जब अहले बैत मौजूद थे. बेशक. वो वक्त के ऊपर कादर हैं, वो वक्त को पैदा करने वाले हैं. बिल्कुल. वो वक्त को रोक भी सकते हैं, चला भी सकते हैं, वक्त को ख़त्म भी कर सकते हैं. मैं और आप इंसान हैं. हमने वो चीज़ें हासिल नहीं करनी, हमें सिर्फ़ और सिर्फ वक्त के साथ, बल्कि मैं तो कहूँगा वक्त से आगे चलना है. इतना आगे चलना है कि वो वक्त जो अभी अभी मैं कह रहा था हंस रहा है, वो वक्त रोना शुरू कर दे कि मुझसे भी आगे निकल गया. वो कब निकलता है आगे? जब आप वक्त से पहले वो काम कर दें जो आपकी उम्र, आपके स्टेटस, आपकी कदर का खासा ही नहीं था. आपने उस उम्र में वो काम कर दिया जो उस उम्र के साथ अटैच ही नहीं था. वक्त कहता है इसने वक्त से पहले इतना अच्छा काम कर दिया. सो जब तक आप वक्त पे कादर होने की कोशिश करेंगे, ये वो वक्त होना चाहिए जब आप वक्त को अपनी मुट्ठी में कैद करें, अपनी उस सलाहियत की वजह से, अपने उस काम की वजह से, अपने उस मयार की वजह से. फिर वक्त ठहर भी जाएगा
پھر وقت آپ کا بھی ہوگا. یہ وہ گھوڑا ہے جو سرپٹ بھاگ رہا ہے, اسے صرف وہی کنٹرول کرے گا جو اس گھوڑے سے زیادہ طاقتور ہوگا, اور طاقت اس کے پاس ہوگی جو ان 4 اصولوں کو جو میں نے آپ کو بیان کی اس کا ماہر ہوگا. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک سینگ ہے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، تو یہ بتائیں کہ اس میں باپ کا کوئی رول نہیں ہے؟ پہلی بات تو یہ سینگ پوری نہیں آپ نے بیان کی. کہتے ہیں ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے, ہر ناکام مرد کے پیچھے 2 سے زیادہ عورتوں کا ہاتھ ہوتا ہے. یہ پوری ہے. اچھا. تو اس لیے ایک عورت جہاں کامیاب کرتی ہے وہاں 1 سے زیادہ عورتیں ناکام بھی کرتی ہیں. وہ جن کی 3 4 ہیں, ذرا اس بات کا بھی خیال رکھیے گا. اچھا, اب یہ جو آپ نے بات کی ہے یہ بیسیکلی ہینری ڈی بالزک کا کال تھا. اس نے ایک بات کی تھی کہ there is the love of woman that make a history of a man. اصل بات یہ ہے کہ یہاں جب بات کی جا رہی ہے ایک عورت کا کردار, تو وہ دراصل ماں کی بات کی جا رہی ہے. اچھا. کیونکہ ماں کا کردار ہے جو کسی بھی انسان کو بنانے کے اور آگے بڑھانے کے لیے سب سے ضروری ہے. میں نے ایک دن آپ ہی کے پوڈ کاسٹ میں یہ بات کی تھی کہ زندگی میں 5 میم بہت اہم ہوتی ہیں. آپ کو یاد ہوگا میں نے پہلا میم تو کہا تھا میں, یعنی میں ہوں تو میری ماں ہے نا, مجھے جنم دیا تو میں کے بعد دوسرا میم میں نے کہا تھا ماں. تو ماں کی جو گود ہے وہ ٹریننگ کا بہت بڑا ایلیمنٹ ہے. جو ماں ہے اس کی وجہ سے یہ سینگ ہے کہ ایک کامیاب مرد کے ماں کا ہاتھ, یعنی عورت سے میرا یہاں ماں ہے کہ ماں بچے کو تربیت دیتی ہے, ماں بچے کو سلیقہ سکھاتی ہے, ماں بچے کو ایجوکیٹ کرتی ہے, ماں بچے کی یونیورسٹی ہے, ماں بچے کی درسگاہ ہے, ماں بچے کو آنے والے دن میں اخلاقیات, دینیات, سماجیات سکھاتی ہے. اس لیے ہر کامیاب مرد کے پیچھے عورت ہوتی ہے. اب آپ نے جو بات کی کہ کیا مرد نہیں ہوتا, کیا باپ نہیں ہوتا, پہلی بات تو یہ کہ ہم نے ایک حدیث کو بہت زیادہ پروموٹ کیا اور دوسری حصہ تھا حدیث کا, اس کو ہم نے کبھی بیان نہیں کیا. حدیث پوری سن لیجئے کیا ہے. حدیث یہ ہے کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے. اس جنت کا ایک دروازہ باپ ہے. جس جنت کو لینے کے لیے تم ماں کے قدموں میں خدمت کر رہے ہو اور ماں کا کردار بتا رہے ہو, اس جنت پہ اس وقت تک نہیں داخل ہو سکتے جب تک باپ سے نہیں گزرو گے. آدھی بات کر کے ہم نے دراصل باپ کے کردار کو بہت ہلکا یا چھوٹا کر دیا, جبکہ تاریخ میں اور مذہب میں, دینیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باپ کو بہت بڑا کردار دیا. اتنا بڑا کردار دیا کہ باپ کو کہا کہ باپ اگر روک دے تو تم میں سے کوئی میری اس بات سن کر جہاد پہ کہیں نہیں. حضرت عمر کا یہ قول ہے, انہوں نے کہا کہ اگر کسی کے باپ نے اس کو روک دیا جہاد پر 100 بار بھی عمر کہے اسے نہیں جانا چاہیے. یعنی آپ اندازہ کیجئے خلیفہ وقت اور اتنے عظیم المرتبت صحابی وہ فرما رہے ہیں کہ میرا کہا بھی روک دو, باپ کا مان لو. اتنا بڑا کردار تھا باپ کا. پھر ایک صحابی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے والد نابینا تھے, ان کی آنکھوں کا مسئلہ تھا, وہ ان کی خدمت کرتے تھے. ان کی کوئی جہاد میں ڈیوٹی لگائی تو جب کسی نے آ کر بتایا کہ خلیفہ وقت وہ تو اپنے باپ کو روٹی پہلے اپنے منہ میں ڈالتے ہیں اور پھر باپ کے منہ میں ڈالتا ہے, وہ باپ کو واش روم لے کر جاتا ہے, وہ باپ کی صفائی کرتا ہے, باپ کے کپڑے بدلتا ہے. تو انہوں نے کہا مجھ سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی, روزے قیامت میں اللہ کو کیا جواب دیتا کہ جو اپنے باپ کی خدمت کر کے جنگ سے بڑا جہاد کر رہا ہے, یعنی اسے جہاد قرار دیا. تو یقیناً جو آپ نے بات کی, اب ماں کا کردار زیادہ کیوں دکھاتے ہیں یا کیوں کہتے ہیں عورت کا کردار ہے, اس کے پیچھے بھی ایک حدیث شریف ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں اپنے گھر میں سب سے زیادہ خدمت کس کی کروں, آپ نے کہا ماں کی کرو. کہا اس کے بعد, کہا ماں کی کرو. کہا اس کے بعد, کہا ماں کی کرو. کہا اس کے بعد, کہا باپ کی کرو. تو 3 ٹائمز ماں کو اور 1 ٹائم باپ کو. اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ایک کامیاب مرد کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہے. یہاں عورت سے مراد اس کی ماں ہے جو اس کو تربیت کرتی ہے, اور باپ کا رول یہ ہے کہ وہ ماں جو تربیت کر رہی ہے اس ماں کا خرچے سے لے کر, اس معاشرے میں رہنے سے لے کر, پرسکون ہونے سے لے کر, اس بچے کو پیدا کرنے سے لے کر, اس بچے کو پالنے سے لے کر, جب تک ماں یا باپ یا بیٹا زندہ ہے اس کا خرچہ کون اٹھاتا ہے, وہی باپ. بالکل. تو اس ماں کی تربیت کے پیچھے, یعنی اگر پورا جملہ میں یہ کہوں کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت یعنی ماں ہوتی ہے,
اور ہر ماں کے پیچھے اس کا ہسبینڈ کھڑا ہوتا ہے, تو شاید بات کمپلیٹ سمجھ میں آ سکتی ہے کہ سب کا کردار مل کر پھر ایک بچہ کامیاب ہوتا ہے دنیا میں. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ امیر ہونے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ کیونکہ اکثر کہا جاتا ہے جب شوہر کے پاس پیسے ہوں تو بیوی کا رویہ اور ہوتا ہے, اور جب اس کے پاس پیسے نہیں ہو تو بیوی کا رویہ اور ہوتا ہے. اچھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ امیر کو ڈیفائن کرنا بہت ضروری ہے یہاں. مثلا میرا خیال ہے کہ ہم شاید امیر کہتے ہیں اس کا پیسہ بہت ہے, رائٹ, جس کے پاس وسائل بہت ہیں. تو مجھے نہیں یاد پڑتا میری زندگی میں بل گیٹس سے زیادہ کسی کے پاس پیسہ ہو اور وسائل ہوں. وہ دنیا کا امیر ترین آدمی ہے. رائٹ, اس کی بیوی ڈیورس لے گئی اس سے. میرا نہیں خیال کہ دنیا میں جو ٹویٹر کا مالک ہے, ایکس کا, اس سے زیادہ کسی کے پاس پیسہ ہو. اس کی پہلی بیوی اس سے ڈیورس لے گئی. اگر پیسہ امارت ہے اور اس کی وجہ سے زندگی اچھی گزرنی ہے تو میرا خیال ان کے ساتھ کو 150-200 بیویاں ہونی چاہیے, 2000 بیویاں ہونی چاہیے, 2 لاکھ بیویاں ہونی چاہیے. ان سے ان کے پیسہ کس کے زیادہ ہے؟ رائٹ. لیکن ہمیں زندگی میں پتہ چلتا ہے, جب بل گیٹس کی وائف کا میں نے انٹرویو سنا تو اس نے کہا کہ ایک مقام آتا ہے جب پیسے سے آپ کو آگے جانا پڑتا ہے, آپ کو وقت کی ضرورت ہوتی ہے. وقت بھی عام نہیں, کوالٹی ورک کی ضرورت ہوتی ہے آپ کو. مجھے آپ بتائیے کہ آپ کے دل میں کوئی دکھ ہے, کوئی تکلیف ہے, کوئی بات شیئر کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے آگے نوٹوں کے ڈھیر لگا دیے جائیں, آپ کہیں گی کہ میں لے لوں گی لیکن پہلے میری کوئی سن تو لے. تو جب تک کوئی سننے والا نہ ملے, میں تو کہتا ہوں کہ اگر زندگی میں کوئی سننے والا ہے نا اور آپ سے پیار کرنے والا ہے, خدا کی قسم وہ دنیا کے امیر ترین آدمی ہیں. رائٹ. کاش کہ میں آپ کو بتا سکوں وہ مثالیں. میں نام نہیں لوں گا, آپ بھی ضد نہ کیجیے گا نام لینے کی. ٹھیک ہے. ایک پاکستان کے بہت بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں, آپ ان کو جانتی ہیں, سننے والے بھی ان کو جانتے ہیں. ان کا لائف سٹائل کا بزنس ہے, ان کا ٹیکسٹائل ملیں ہیں, ان کے بینک ہیں, ان کی زمینیں ہیں, شہرت ہے, پیسہ ہے, دولت ہے, جائیداد ہے, اتنا کچھ ہے ان کے پاس. پاکستان کے امیر ترین آدمی. شاہ کوٹ ہے, راستے میں فیصل آباد جائیں ایک شاہ کوٹ جگہ آتی ہے, جی. اس سے پہلے ایک ٹیکسٹائل مل ہے ان کی. کووڈ کے فوری بعد میں ان کی گاڑی میں بیٹھا, انہوں نے نئی گاڑی لی کوئی 8-10 کروڑ کی, بہت ہی اعلیٰ کیا ہوتی ہے بلٹ پروف گاڑی, مجھے تو نام بھی نہیں آتے. تو مجھے اپنی فیکٹری لے کر گئے. کبھی کبھار میں وزٹ کرنے جاتا ہوں ایز اے انڈسٹریل آرگنائزیشنل سائیکالوجسٹ. جو ہی گاڑی گیٹ کے اندر داخل ہوئی, انہوں نے ڈرائیور سے کہا ڈرائیور گاڑی روک دو. مجھے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ جو گیٹ پہ کھڑا چوکی دار ہے اس کو دیکھا آپ نے؟ میں نے کہا جی میں ان کو جانتا ہوں, میرا دوست ہے بڑا اچھا. کہتے دوست ہے آپ کا چوکی دار؟ میں کہا جی شیر خان نام ہے اس کا. کہتے ہاں بالکل. کہتی ہے آپ کو پتہ ہے مجھ سے زیادہ خوش قسمت ہے یہ. میں نے کہا واٹ آر یو سیئنگ, کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کہتا ہے یہ مجھ سے زیادہ خوش قسمت ہے. میری آنکھیں ایسی ہو گئی نا. رائٹ. کہتے مجھے پتہ ہے سب کیوں پریشان ہو گئے ہیں. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مجھ سے زیادہ خوش قسمت, جس کے پاس دولت, جائیداد, شہرت, نام, پیسہ, لائف سٹائل, ٹیکسٹائل ملنے, کوٹھیاں, اور وہ بیچارہ چوکی دار. اور پھر انہیں ایک جملہ بولا نور, جو آپ کے سوال کا کمپلیٹ جواب ہے. اس نے کہا اللہ نے مجھے پیسہ, دولت, عزت, شہرت, جائیداد, لائف سٹاک, ٹیکسٹائل سب دیا. جب اولاد دینے کی باری آئی, ایک بچہ دیا, وہ بھی ذہنی طور پر اپاہج دیا. یہ جو گیٹ پہ کھڑا نا شیر خان, اس کے 4 بیٹے ہیں 6-6 فٹ قد کے, جب کھڑے ہوں لگتا ہے 5 بھائی کھڑے ہیں. اب بتائیے ڈاکٹر صاحب خوش قسمت میں ہوں کہ وہ ہے؟ بالکل. میں نے کہا میاں صاحب آپ کو ایک بات بتاؤں؟ کہتے جی ڈاکٹر صاحب. میں نے کہا کل جب آپ کی گاڑی آئی نا فیکٹری میں, تو میں اسی شیر خان کے پاس گیٹ پہ کھڑا تھا. کہتے اچھا ڈاکٹر صاحب. میں نے کہا جانتے ہیں آپ کی گاڑی دیکھ کر اس نے مجھے کیا کہا؟ کہتے کیا کہا؟ میں نے کہا اس نے کہا کہ میاں صاحب کتنے خوش قسمت ہیں اور میں کتنا بدقسمت ہوں. کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب اس نے ایسا کیوں کہا؟ میں نے کہا میں نے بھی اس سے پوچھا تھا. اس نے کہا ڈاکٹر صاحب میرے 4 بیٹے اور 1 بیٹی ہے, ایک بیوی ہے, ایک بوڑھی ماں ہے, ایک بیمار باپ ہے, ایک میری بیوہ بہن ہے, اس کے 2 بچے ہیں. ان 10 لوگوں کا رزق پورا کرنے کے لیے صبح سے لے کر رات تک, دھوپ سے لے کر چھاؤں تک, طوفان سے لے کر آندھی تک میں اس گیٹ پہ کھڑا رہتا ہوں. میرے پاؤں چھل جاتے ہیں, میرے گھٹنے سوج جاتے ہیں. اس کے باوجود 20 تاریخ کے بعد میرے پاس آٹا لینے کے لیے پیسے نہیں ہوتے. سر میرے گھر میں جب آٹا نہیں آتا
وہی 6 فٹ کے بچے مجھے کہتے ہیں بابا تم نے کیا کیا ہے؟ میاں صاحب کو دیکھیے، پیسہ ہی پیسہ، دولت ہی دولت، نہ آٹے کی فکر، نہ پتی کی فکر، نہ چینی کی فکر، نہ گھی کی فکر۔ میاں صاحب نا چپ سے ہو گئے۔ میں نے کہا میاں صاحب کل میں نے اس کی بات سنی، آج آپ کی بات سنی، ایک چھوٹا سا فیصلہ کیا ہے۔ کہتے ڈاکٹر صاحب بتائیے۔ میں کہ سائیکالوجی میں ہم کہتے ہیں بیہیویئر ماڈیفیکیشن یا بیہیویئر ریسٹرکچرنگ، اسے ہم ایک اپنی سادہ زبان میں کہتے ہیں ریفارم کرنا۔ تو اگر میں وہ کر دوں تو کیسا لگے گا؟ کہتے ہیں وہ کیسے؟ میں نے کہا میاں صاحب ایسا کرتے ہیں، آپ سے دولت، جائیداد، عزت، شہرت، نام، لائف سٹاک کے فارم، ٹیکسٹائل ملیں، زمینیں، سارا کچھ لے کر میں شیر خان کو دے دیتا ہوں، اور شیر خان سے 4 بیٹے لے کر میری ذمہ داری کہ آپ کو دوں۔ جانتے ہیں میاں صاحب نے مجھے کیا دعا دیا نور؟ کیا؟ میاں صاحب نے کہا ڈرائیور گاڑی چلاؤ، ڈاکٹر صاحب ایسے بولتے رہتے ہیں ہر وقت۔ نور ہم کہیں خوش نہیں ہیں۔ بالکل۔ جس کو آپ پیسہ کہہ رہی ہیں وہ پیسے والے کو لگتا ہے کہ گیٹ پر کھڑا خوش قسمت ہے، رائٹ، جو گیٹ پہ کھڑا ہے اس کو لگتا ہے پیسے والا خوش قسمت ہے۔ ایسے ہی ہے۔ ایک اور میں آپ کو ایک بہت کمال کا واقعہ سناتا ہوں، اب بھی میری آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں اس کو سن کے اور بیان کر کے۔ بہت پرانی بات ہے، میں اپنے بیٹے کو موٹر سائیکل پہ چھوڑنے جا رہا تھا۔ موٹر سائیکل پہ میرا بیٹا ہے ایمان، جو کہ اس وقت یونیورسٹی میں 6 سیمسٹر کا طالب علم ہے۔ تو جو ہی میں اسمبلی ہال کے پاس سے گزرا تو بارش شروع ہو گئی۔ ہمارے ساتھ ہی ایک گاڑی تھی لیکسس گرانٹ، اس زمانے میں کوئی 1.5 کروڑ کی تھی، اب پتہ نہیں 8-10 کروڑ کی ہوگی، مجھے نہیں اندازہ۔ تو میرا بیٹا اس گاڑی کو دیکھ رہا ہے ایسے کر کے اور کہہ رہا ہے پاپا اگر یہ گاڑی آج ہوتی تو بارش میں ہم بھیگتے نا۔ پاپا کتنی خوبصورت گاڑی ہے۔ چھوٹا سا تھا، تیسری جماعت چوتھی جماعت میں۔ میں نے کہا جی بیٹا۔ وہ گاڑی والا ہمیں دیکھ رہا تھا۔ ہم اسمبلی ہال سے مال پہ چڑھے، ہائی کورٹ چوک تک ہم اسے دیکھی جا رہے ہیں، وہ ہمیں دیکھی جا رہا ہے۔ ہائی کورٹ چوک پہ ٹریفک رکی، اشارہ بند تھا، وی آئی پی موومنٹ لگی تھی کہ جج صاحب آ رہے تھے۔ تو میرے دل میں پتہ نہیں کیا آئی نور، میں موٹر سائیکل سے اترا، سینڈ لگا کے چھوٹا، میں اس کے پاس گیا، میں نے نوک کیا شیشے پہ۔ انہوں نے شیشہ نیچے کیا۔ میں نے کہا سر میرا بیٹا آپ کی گاڑی سے بہت متاثر ہوا ہے، وہ آپ کی گاڑی دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ شخص بہت سیریس سا ہو گیا۔ میں نے کہا شاید غصہ کر گیا۔ میں کہا سر سوری۔ کہتے نہیں سر اب بیٹے کو کہیے میرے پاس آئے۔ میں نے بیٹے کو کہا بیٹا آپ کو انکل بلا رہے ہیں۔ بیٹا جب پاس گیا تو اس نے دروازہ کھول دیا اور کھول کے کہا بیٹے تم میری گاڑی سے متاثر ہو اور تمہیں میری گاڑی بہت اچھی لگ رہی ہے، یہ دیکھو بیٹا میری دونوں ٹانگیں نہیں ہیں۔ میں وہاں اسمبلی ہال سے دیکھ رہا تھا، کاش میری دونوں ٹانگیں ہوتی، میں موٹر سائیکل پہ اپنے بچے کے ساتھ جاتا، کاش میں اپنے بیٹے کے ساتھ انجوائے کرتا، کاش میں اسے پیچھے بٹھا کر موٹر سائیکل گھما گھما کے لے کے جاتا، کاش میں ان باپ بیٹے کی طرح ہوتا۔ بیٹے یہ گاڑی میں تمہیں دے دیتا ہوں، تم میری ٹانگیں مجھے لوٹا دو۔ The moment I heard، نور میری آنکھ سے آنسو آ کے، میرا بیٹا بھی پریشان ہو گیا۔ نور اس کی دونوں ٹانگیں نہیں تھی۔ پیسہ اگر خوشی دیتا تو انسان اپنی دونوں ٹانگیں جوڑ لیتا۔ بالکل۔ خالی پیسہ امارت نہیں ہے، یہاں پر خوش ہونا، یہاں پر خوش ہونا، یہ بہت بڑی عمارت ہے۔ رائٹ۔ یاد رکھیے جس کے گھر میں ایک اچھی فیملی ہے نا نور، جس کی ماں زندہ ہے، جس کا باپ حیات ہے، اور جس کے بیوی اور بچے ہیں، خدا کی قسم اس سے خوش قسمت انسان کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ کبھی ان سے پوچھیے جا کے جو کروڑوں کی جائیداد کے مالک بے ہیں شک۔ اور کسی سے اپنا دکھ شیئر نہیں کر سکتے، کسی سے اپنی بات نہیں کر سکتے۔ اس لیے جو آپ نے کہا کہ پیسہ کمانے کی دوڑ، بالکل کمائیں، ضرورت ہے، میری بھی ضرورت ہے، آپ کی بھی ضرورت ہے، دنیا میں ہر شخص کی ضرورت ہے، مگر اس پیسے کو کمانے کے لیے ان چیزوں کو قربان نہ کریں جن کا کوئی نعمل بدل نہیں ہوتا۔ مجھے وہ دکھا دیں جو شخص پیسے سے ماں خرید کے لا سکتا ہے، جو باپ خرید کے لا سکتا ہے، جو بیٹا خرید کے لا سکتا کوئی بھی ہے، نہیں۔ جو بیٹی بہن اور بھائی خرید کے لا سکتا ہے۔ یہ تو وہ کائنات ہے جہاں دوست بھی نہیں آپ خرید سکتے، رشتہ تو چھوڑے، دوست خرید کے لا دو مجھے۔ وہ خریدا وہ غلام تو ہو سکتا ہے، دوست نہیں ہو سکتا۔ دوست کمایا جاتا ہے، خریدا نہیں جاتا۔ پیسہ
خریدنے کے کام آتا ہے, کمانے کے کام نہیں آتا. رائٹ. سو دولت کی دوڑ میں لگو مگر اس کے لیے رشتوں کی قربانی نہ دو. دوسری بات آپ نے جو کی کہ وہ مرد جو ہیں جو خاوند ہیں جس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا, کیا کہا آپ نے کہ بیوی کا رویہ کچھ اور ہوتا ہے جب ہوتا ہے ان کے پاس پیسہ. آپ کا خیال ہے نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے. میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں میں نے یہ کہا مذاق میں بات. جب پرس میں پیسے ہو نا ہمارا اپنا رویہ اور ہوتا ہے. بالکل. تھوڑا وہ تو ہر کوئی مٹیریلسٹک ہے. خالی پرس میں بالکل اور رویہ ہوتا ہے. ایسے ہی پرس بھرا ہو اور رویہ ہوتا. جب جس کے پاس ہیں وہ بدل گیا تو جس کو دینے ہیں وہ نہ بدلے. ایسے ہی ہے. اب بیوی کو نظر آتا ہے کہ خامد کے پاس جتنا پیسہ وہ بیسیکلی میرا ہے. رائٹ. تو لہٰذا وہ جب اس کو پتہ ہے ملنا ہی مجھے ہے تو وہ اسی کے پاس رہے گی نا جس کے پاس پیسہ اچھا ہے. جس کا نہیں اس کے پاس کیوں جائے گی. ہاں ایک بات ہے جو میں نے پہلے آپ کو پہلے حصے میں کہا, میں بابا کی شاید آپ کو مثال پہلے بتائی ہے کہ نہیں بتائی. جب اشفاق احمد صاحب کو اور بانو قدسیہ کو پسند کی شادی پر 1 مزنگ روڈ سے اپنے گھر سے دادا نے نکال دیا. وہ بہت سخت تھے, ان کو پسند نہ آیا کہ ایک لڑکی سے شادی کر کے گورنمنٹ کالج میں یہ آ گیا ہے. انہیں گھر سے نکال دیا. بابا اور اماں بانو قدسیہ جو ہیں وہ دونوں ماڈل ٹاؤن میں ایک جگہ پر گئے اور وہاں جا کر وہ دونوں جو تھے وہ بیٹھ گئے اور انہوں نے کہا کہ یہاں چادر بچھا کر ہم یہیں سو جاتے ہیں. گھر نہیں تھا, کوئی کمرہ نہیں تھا, مکان, پیسے تھے نہیں پاس. دونوں طالب علم تھے گورنمنٹ کالج کے. وہ بتاتے ہیں شام کا ٹائم تھا, اندھیرا ہونا شروع ہو گیا, بارش شروع ہو گئی. کہتے بانو لیٹی ہوئی تھی, سو رہی تھی, تھکی ہوئی تھی, پورا دن پریشان رہی تھی. کہتے اس پہ بارش کا قطرہ پڑا, میری روح کانپ گئی. کہتے میں نے اپنے دونوں ہاتھ بانو کے چہرے کے اوپر ایسے کر کے رکھ لیے اور کہ اللہ پانی کا قطرہ بانو کے چہرے پہ نہ جائے, میرے ہاتھ چاہے ختم ہو جائے. کہتے ہیں بیٹے بارش ہوتی رہی اور میں اس کے اوپر ایسے ہو گیا کہ جیسے اس کی ڈھال ہوں. اور پھر جب اس کی آنکھ کھلی تو میں نے ایک جملہ بولا, بانو اسی جگہ اگر میں تمہیں گھر بنا کر نہ دوں تو میرا نام اشفاق احمد نہیں. کیا بات ہے. پتہ ہے آپ کو آج اسی جگہ 121 ماڈل سون میں داستان سرائے جو گھر ہے یہ وہی جگہ ہے جہاں بانو اماں اور اشفاق احمد نے وہ رات گزاری تھی بارش کی, وہیں بنا کر دیا. تو ایک دن اماں نے کہا بیٹے زندگی کی خوشی یہ گھر نہیں ہے, زندگی کی خوشی یہ گھر نہیں ہے ماڈل ٹاؤن کا. زندگی کی خوشی وہ تھی جس دن تیرے باپ نے میرے اوپر ہاتھ رکھ دیا تھا. بالکل. ان بیویوں کے لیے ہے زندگی کی خوشی پیسہ نہیں ہے. زندگی کی خوشی آپ کے ہسبینڈ کا ہاتھ ہے آپ کے اوپر, کہ آپ کے ساتھ کتنا کھڑا ہے, کتنا سٹینڈ لیتا ہے آپ کے لیے. جب تک وہ آپ کے ساتھ ہیں آپ دنیا کی امیر ترین عورت ہیں, اور جب تک بیوی آپ کے ساتھ ہیں آپ دنیا کے امیر ترین مرد اور خاوند ہیں اور انسان ہے دنیا میں. ہاں پیسہ اتنا چاہیے کہ مجھے مانگنا نہ پڑے, مجھے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے. اتنا نہیں چاہیے کہ میں اپنی بیوی بھول کر کسی کے ساتھ چلا جاؤں. اتنا نہیں چاہیے کہ میری بیوی مجھے چھوڑ کے کہیں چلی جائے. جو لوگ جا رہے ہیں ان کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ایک دن جب یہ سارا پیسہ آپ استعمال کر لیں گے تو اس وقت آپ کو پتہ دل کیا کرے گا. کوئی بات کرنے والا ہو, کوئی بات کرو, کوئی خوشبو جیسی بات کرو. جب خوشبو جیسی بات والا نہیں ملے گا تو آپ پتہ کیا کہیں گے, کوئی کروڑوں لے لے مجھے 5 منٹ دے دے. ہم نے یورپ میں دیکھا ہے وہ چیک لے کر بیٹھے ہوتے ہیں, چیک لے کر بیٹھے ہوتے ہیں اولڈ پیپل ہوم میں. جتنے پیسے آپ نے لینے ہیں آپ لے لیں, مجھ سے باتیں کر لیں. بہت سارے پاکستانی اولڈ پیپل ہوم میں یہ نوکری کرتے ہیں. میرے ایک دوست ہیں سید جمال شاہ صاحب, ان کی جاب یہ تھی, اب بھی ہے کینیڈا میں, کہ وہ لوگ جن کا کوئی ان سے ملنے نہیں آتا, جو اکیلے ہیں دنیا میں, وہ ان کو پے کرتے ہیں پر آور کے حساب سے. اور جانتے ہیں جمال شاہ کا کام کیا ہے؟ صرف ان کی بات سن کے سر ہلانا, جی سر, اوکے, تھینک یو, اوکے اوکے. وہ صرف بولنا چاہتے ہیں کچھ سنیں. آج آپ پیسوں کے لیے رشتہ چھوڑ رہے ہیں, کل ان پیسوں کو آگ لگا دیں گے, رشتہ نہیں آپ کو ملے گا. رشتے بچا لیجئے, پیسے بہت آپ کے ہاتھ میں آ جائیں گے. بانو آپا اور اشفاق بابا نے اتنا پیسہ پھر کمایا کہ پھر ایک نہیں کئی گھر بنا سکتے تھے. وہ پیسہ آ جاتا ہے اگر محبت ہو تو. محبت پہلی چیز ہے, پیسہ ثانوی چیز ہے. بالکل. شکریہ سر, بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا.
थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। नेक्स्ट आप किन टॉपिक्स पर पॉडकास्ट देखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन जरूर शेयर करें और हमारे चैनल द ब्लू टूथ डिजिटल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट गेस्ट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज।